بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، اس دعا جو میں نے پڑھی ہے ابھی، بچوں میں سے کس کو اس کا مطلب آتا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کس کو آتا ہے اس کا مطلب؟ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اچھا، اس کا مطلب ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ربی، اے میرے رب۔ ہاں جی ابراہیم بتائیں، جتنا آتا بتائیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات، آپ سب اتنا پیچھے ہو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسے چھپ رہے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا اندر ہو رہے ہیں، سارے اندر ہو رہے ہیں۔ آپ پیچھے ہو کے بیٹھتے ہو، پیچھے نکل جاتے ہیں، پھر اس لیے اس کو اوائڈ کریں گے، تھوڑا آپ آگے کی طرف بیٹھیں گے آپ۔ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کیوں بٹھایا ہم نے آج یہاں پہ۔ جی ابراہیم بتائیں۔ شروع سے بتائیں۔ ہاں، اے میرے رب، شرح لی، کھولنا، ٹھیک ہے، دل، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا دل کھول دے، ٹھیک ہے، اور یسر لی، آسان کر دے، یسر لی امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام، یسر لی امری، اور میرا کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کو آسان کر دے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب شرح لی۔ اچھا، شرح پتہ ہے نا ہم کرتے ہیں یہاں پہ، جو شاعری کی بھی شرح کرتے ہیں ہم، جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم؟ شرح کرتے ہیں نا، ہم ایک شعر کو پکڑتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں، اس کے مشکل الفاظ سمجھتے ہیں، اس کے اندر معنی کیا چھپے ہوئے ہیں وہ کھولتے ہیں، تو اس کو شرح، تو یہی شرح لی ہے، سینے کو کھول دے۔ ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان کی گرہ کھول دے۔ عقدہ یہ عقد سے نکلتا ہے نا، عقد شادی ہم کہتے ہیں نا، عقد بند گئے ہیں، گرہ لگ گئی ہے شادی کی، تو گرہ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان کے اندر جو گرہ لگی ہوئی ہے اس کو کھول دے۔ یفقہوا قولی، اور یفقہوا فقہ سے سمجھ، انڈرسٹینڈنگ، تاکہ یہ سمجھ سکیں قولی جو میں کہوں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی جب، جی بسم اللہ، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو بہرحال یہ آپ ضروری نہیں کہ لکنت ہو، تو کیونکہ بہرحال جب آپ کے سامنے لوگ ہوتے ہیں، جب آپ نے بات کرنی ہوتی ہے تو بہرحال ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سپورٹ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ بی مائی ہیلپ می آؤٹ، تاکہ جو میں بات ہوتا ہی ہے کہ ہم بات کرنے کی کوشش کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، بات سمجھے کچھ اور جا رہی ہوتی ہے۔ اس دن میں نے وہ شعر سنایا تھا وہاں پہ 14 اگست کو بھی، وہ بڑا خوبصورت شعر مجھے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بات ادھوری ہو تو مفہوم بدل جاتے ہیں، تنگی وقت ملاقات سے ڈر لگتا ہے، کہ ہمارے پاس اکثر بیٹھنے کے لیے، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارے بڑے مضامین کو بہت تھوڑے وقت کے اندر ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے کہ بات ادھوری ہو تو مفہوم بدل جاتے ہیں، آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، پرسیو کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، اور تنگی وقت ملاقات سے ڈر لگتا ہے، اور میرا بچہ بھی تو میری ہی طرح سوچتا ہے، میرا بچہ بھی تو میری ہی طرح سوچتا ہے، اس کے پیچیدہ سوالات سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں اس طرح کے۔ بہرحال اسی میں نے کچھ شاید انہیں کا انتظار تھا کہ ہم نے ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی دیر کی بات کر لی۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج موضوع بھی اس طرح کا ہے کہ اس دعا کی کرنے کی ضرورت مجھے بھی محسوس بہت دل سے ہوتی ہے، کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آزادی اسپیشل ہے۔ آج آزادی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ کینیڈا کے اندر بھی، پاکستان میں تو ہوتے ہی ہیں، خبریں جتنی بھی کھول کے دیکھیں تو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں آزادی جو ہے وہ بہت جوش کے ساتھ منائی گئی، اور بہت ہر قسم کے جو مزار قائد کے اوپر بھی ایونٹ ہوتے ہیں، مزار اقبال کے اوپر بھی سب لوگ اپنی اپنی حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ، اپریشیٹ کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ، اور پھر جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی اپنی طرح سے جیسے جیسے جشن کا جو مفہوم ان کی سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق جشن کو مناتے ہیں۔ تو انڈیپینڈنس ڈے کو منانے جو ہوتا ہے کہ جشن آزادی کو منایا جائے، تو 14 اگست کے اندر یہاں پہ تیمور بھائی وارا نے بھی یہاں پہ، اور بشرا بھابھی وارا نے بھی، سارے ہی لوگ ماشاءاللہ، جتنے بھی آدھے لوگ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ میں نظر آ رہے ہیں کہ سارے ہی انوالو تھے اس کے اندر ماشاءاللہ۔ جو ملٹن کے اندر پروگرام ہوا 14 اگست کے حوالے سے، عبداللہ میاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے تقریر بھی کی وہاں پہ اردو میں، فاطمہ نے بھی کی،
بچوں نے بھی یہاں پہ لپیاتی پڑھی اور سارے مختلف چیزوں میں انوالو رہے. تو یہ ایک منانے کا طریقہ ڈیفینیٹلی ہے کہ ہم جاتے ہیں اپنے اپنے کلچر کے حوالے سے اپنے کچھ بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ترانے پڑھتے ہیں, قومی ترانہ پڑھتے ہیں, قومی ترانے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہت سے طریقے ہوتے ہیں سمجھنے کے. ہمارا جو ویسے سیشن یہاں پہ ہوتا ہے ہر سال ہر ماہ, جو آتے ہیں لوگ وہ جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اقبال کی کوئی نہ کوئی نظم غزل کھولی جائے, اس کو پڑھا جائے, سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور آج کل ہم بال جبریل پچھلے کچھ 4-5 سیشن سے پڑھ رہے ہیں. حصہ اول جو غزلیات کا اس کو ہم نے ختم کر لیا. پچھلے ماہ جو نشست تھی ہماری اس کے اندر کیونکہ حضرت امیر خسرو کا بھی عرس تھا, تو اس حوالے سے تو ہم نے تقی عابد صاحب کو انوائٹ کیا ہوا تھا یہاں پہ. انہوں نے آ کے کچھ وہ امیر خسرو کے حوالے سے اور اقبالیات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی انہوں نے. اور پچھلے سال 14 اگست کو ہم نے, آپ کو یاد ہوگا جو لوگ شامل تھے, کہ ہم نے اقبال کا جو خطبہ الہ آباد تھا, جو کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بیس بنی جس سے پاکستان کے نظریہ پاکستان کی, اس کو ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا. تو آج ہم پھر پچھلے سال کی طرح تھوڑا سا بریک لیں گے اپنی جو منتھلی سیٹنگ ہماری ہوتی ہے, جو اس کا پیٹرن ہوتا ہے, اور آج ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا آزادی بائی اٹ سیلف چیز کیا ہے, تھوڑا سا ہم آزادی کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس حوالے سے ایک پریزنٹیشن سی بھی ہے, اور پریزنٹیشن کے اندر یہ ہے کہ میری کوشش یہی ہوگی جس حد تک میرے لیے ممکن ہو سکا کہ میں خود کم سے کم بات کروں, یعنی کہ 80-90% سے کم بات کروں, اور آپ لوگ بھی کچھ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ, اور کوشش کرتے ہیں کہ مل کے ہم کچھ آزادی کے کنسیپٹ کو کچھ کھولنے کی کوشش کریں. ہم کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے تواتر سے استعمال ہوتے ہیں کہ اپنے معنی کھو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے مطلب پتہ ہوتے ہیں. آزادی کے ساتھ ہی بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کیا. کچھ سوالات ہیں جو چل کے آگے آتے جائیں گے تو ان کو ساتھ ساتھ ہم ایڈریس کرتے جائیں گے. بہرحال تو آج ہمارا جو فوکس رہے گا وہ آزادی رہے گا. ٹھیک ہے, بچوں کو بٹھانے کا مقصد یہاں پہ میں نے اسپیشلی بچوں کو باہر سے لے کر آیا ہوں کہ بچوں دیکھو ہم بھی یہاں پہ, اب ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, جو کہتے ہیں پاکستان سے آئے ہیں. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان از اے فری کنٹری, رائٹ. 47 سے 70 سال ہو گئے, پاکستان از اے انڈیپینڈنٹ کنٹری, رائٹ. اسی طرح سے ہم کینیڈا کے اندر آئے ہیں, کینیڈا بھی از اے فری کنٹری. ٹھیک ہے, تو یہ ایک لفظ ایسا ہے فری, فریڈم, آزادی, ہم اس کو اتنا زیادہ سنتے ہیں اور آپ لوگ بھی اتنا زیادہ سنو گے, تو میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ جو ہے نا اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس کا مطلب ہوتا کیا ہے. از دیر اینی ایبسولوٹ فریڈم؟ فریڈم کا اٹ سیلف مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم چیزیں سنتے ہیں کہ دی فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف ایکشن, فریڈم آف اسپیچ, ہم آزاد تو ہو گئے لیکن ہم ذہنی غلام ہیں. یہ سارے سوالات جو ہوتے ہیں, جو میں نے کہا نا کہ آپ بھی ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں, اور ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ بات بہت واقع سے ہوتی ہے کہ ہم آزاد تو ہو گئے 70 سال پہلے, لیکن اب تک ہم ذہنی غلام ہیں. یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے, یورپ سے نہیں ہے, اقبال بھی کہتے ہیں نا. تو یہ چیزیں ساری کیا ہیں؟ تو ان کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ جو سینٹینسز بن گئے ہیں, فریڈم آف دس, فریڈم آف دیٹ, ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم یہ بات کہتے ہیں اپنی زبان سے تو اس سے ہم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور پرسیو کیا بات ہو رہی ہوتی ہے. اسی کو ہم کچھ لے کے چلیں گے آج. تو تھوڑا سا جتنا بھی آپ کی ہمت ہو, میں آپ کو ٹارچر نہیں کروں گا, انوالو ہونا. ٹھیک ہے بچوں, اور کوئی کوشچنز ہو تو پوچھیں, ڈونٹ بی شائے. ٹھیک ہے, آپ ایسے سمجھیں کہ سب اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پیرنٹس یہاں پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کو سنبھال لوں گا میں. ٹھیک ہے, اف دیر اینی کوشچن, آپ بالکل نہ سوچیں کہ آج کا کیونکہ ہمارا سیشن ہے اس کے اندر ہم بہت زیادہ اردو کو فوکس نہیں کر رہے ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے نا اس زبان کے حوالے سے کسی وہ اپنے سامنے کو بیریئر کھڑا کریں بات کرنے کے لیے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ کنسیپچول ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور کسی بھی زبان کے اندر, اردو میں, انگریزی میں, جیسے بھی اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں آپ. اگر کوئی کوشچن آپ کی زبان میں آتا ہے تو کریں. ٹھیک ہے, تو میرا میجر ٹارگیٹ آپ لوگ ہیں. جہاں مشکل ہوں وہاں روک دیں. ممکن ہے کچھ کئی جگہوں کے اوپر بڑوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاؤں. میں نے کوشش کی ہے کہ نہ میں وہ فلاسفیکل ڈبیٹس میں لے کسی کو مت جاؤں. فریڈم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انسانی فریڈم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فریڈم, فری ول کی بھی بات کرتے ہیں ہم, اور ڈیسٹنی کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کتنے آزاد ہیں خدا کی طرف سے اور کتنے محدود ہیں. تو ان ٹاپکس کے اندر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ بہت فلاسفیکل اور بہت ان ڈیپتھ ٹاپکس بن جاتے ہیں. ایک بیسک سطح کے اوپر میں رہتے ہوئے جو چیزیں ہمارے کان میں سننے کو بار بار ملتی ہیں, میرا فوکس آج ان چیزوں کے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے جی, شروع کرتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے اقبال کی یہ جو کوٹ ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ جو اقبال کے جو لیکچرز ہیں, دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, اس سے میں نے یہ لی ہے.
یہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ دی ایسنس آف توحید ایز اے ورکنگ آئیڈیا از اکوالٹی, سالیڈیرٹی اینڈ فریڈم. کوئی اچھا کس نے کس کے لیے یہ پہلی بار ہے یہ دیکھنا ہے اس چیز کو. اقبال کی اس کوٹ کو پہلی بار سب نے پہلی بار پڑھ رہے ہیں تقریباً یہ. اچھا تو ایک آئیڈیا ہے بیسیکلی کہ کہتے ہیں کہ ایسنس آف توحید ایز اے ورکنگ آئیڈیا از اکوالٹی, سالیڈیرٹی اینڈ فریڈم. اکوالٹی کو تو ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. اکوالٹی کیسے کہتے ہیں؟ برابری کو. سالیڈیرٹی کیا ہوتی ہے؟ کہہ سکتے ہیں ایک اس کا مفہوم یونٹی کے اندر بھی آتا ہے. اور کیا مطلب ہوتا ہے سالیڈیرٹی کا؟ بہت خوبصورت بات ہے, یکجہتی. یکجہتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کے لیے؟ آپس میں یونٹی کا آپ نے کہا آپس میں مضبوطی ہو جاتی ہے, بات درست ہے. یک جہت, جہت کہتے ہیں ڈائریکشن کو, سمت کو. یک ایک, یعنی کہ آپ ایک طرح سے سوچ کر ایک طرح سے اس چیز کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ایک ڈائریکشن کے اندر موو کرتے ہیں. گاڑی کے حوالے سے ٹھیک ہے, بات یہی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہمارا یونٹی ان تھاٹ اینڈ دی ایکشن بیسڈ آن دیٹ یونٹی آف تھاٹ از سالیڈیرٹی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے سالیڈیرٹی. اور آخری چیز کیا ہے؟ فریڈم. اچھا فریڈم, آزادی, عربی کے اندر حریت, انڈیپینڈنس, اور کون سا لفظ ہے بچوں آپ بتائیں تھوڑا سا. انڈیپینڈنس سے کے سنونیمس اور کون کون سے ہیں؟ فریڈم, انڈیپینڈنس, اور کچھ کوئی لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ ایک اسٹیچو ہے امریکہ میں لگا ہوا, کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسٹیچو آف لبرٹی. ٹھیک ہے, تو لبرٹی بھی, بینگ لبرل, فری, یہ سارے ایک قسم کے ایک جیسے الفاظ ہی ہیں. پھر اردو میں ایسے کون سے الفاظ آتے ہیں؟ آزادی, اور کون سا ہے کوئی لفظ مجھے بتائیں؟ خود مختاری. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں اپنے مختار ہوں اپنے فیصلے کرنے کے لیے, میں I can make my own decisions. اور کوئی چیز اس طرح سے اردو کے اندر آپ کے ذہن میں آتی ہو؟ ٹھیک ہے, ایسے ہی چیزیں. ٹھیک ہے, حریت عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے لفظ یہ, تو یہ ہوتا ہے. تو فریڈم ہماری آج بات میں بار بار آئے گا, لیکن اکوالٹی اور سالیڈیرٹی کو بھی سمجھیں. ٹھیک ہے, اقبال کہتے ہیں کہ جو ایسنس توحید ہے, توحید کیا ہے؟ دی ونس آف گاڈ. ایسا ہی ہے, توحید کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ توحید ہے نا, کہ اور کوئی خدا نہیں ہے سوائے خدا کے. میں کسی کے آگے جھکنے کی نہیں سکتے, ہمارا ایک ہی خدا ہے, ایک اللہ ہے. ٹھیک ہے, یہ توحید ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ ورکنگ آئیڈیا کے طور کے اوپر ایک تو یہ کنسیپٹ ہے نا توحید کا, کہ ہم جان لیے کہ خدا ایک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں اگر ہم اپنے ڈیلی لائف کے اندر اس چیز کو ایز اے آپریٹو آئیڈیا بنانے کی کوشش کریں کہ جس کے اوپر ہم لیو کر سکتے ہوں, تو توحید کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کیونکہ خدا ایک ہے, بیکاز گاڈ از ون. سو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر وہ سب کون ہیں؟ اس کی کریشن ہے, اس کی مخلوق ہے خدا کی. رائٹ, ہی از اے کریٹر اینڈ دا ریسٹ از دی کریشن. ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے سب انسانوں کو بنایا, وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدم, اور میں نے پوری بنی آدم کے اوپر اپنی بلیسنگز کو کیا. اس کا مطلب ہے کہ سب انسان جو ہیں وہ برابر ہیں. ایز اے ورکنگ آئیڈیل کے طور کے اوپر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ پروف ہوتا ہے کہ جب خدا ایک ہے, مالک ایک ہے, تو باقی سارے اس کے جو سلیوز ہیں وہ سب سلیو کو سب کو برابر ہونا چاہیے, اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. تو ون تھنگ از اکوالٹی. ایسنس آف توحید جو ورکنگ آئیڈیا کے طور پہ پہلی چیز میں وہ ہے اکوالٹی, کہ سب برابر. دوسری چیز سے کیا ہوتی ہے کہ جب خدا ایک ہے اور اس نے ہمیں بتا دیا کہ ہاؤ یو شوڈ لیو یور لائف, اور آپ کا کام مجھ تک پہنچنا ہے, خدا کہتا ہے, تو یہ ہماری ایک ڈائریکشن, زندگی کی ایک ڈائریکشن کو ہمیں دیتی ہے یہ چیزیں. کہ ہم سب جب لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ خدا تک پہنچنا ہے, تو یہ کیا ہے؟ پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی کی ڈیسٹینیشن ہماری طے ہوتی ہے. ہم سب اس بات کو مان لیں, یہ یونٹی آف تھاٹ ہے. ہم سب مل کے اس ڈائریکشن کے اوپر کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں, دس از یونٹی آف ایکشن. اور یہ کیا بنتا ہے؟ یکجہتی, سالیڈیرٹی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ فریڈم. فریڈم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب خدا نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کسی کو غلام نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے سب کو آزاد پیدا کیا.
everybody is free. फ्री किस मानी के अंदर, फ्री के कौन कौन से मानी हो सकते हैं वो हम आगे के डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं कि जो जब हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि इससे पहली चीज क्या समझ में आती है कि सब बराबर है, क्रिएशन है बाकी सारी वो सब बराबर है। दूसरी, इसका एक मकसद है खुदा तक पहुंचना, तो हम सब इस बात को समझ लें कि हमारा मकसद क्या है जिंदगी का, खुदा तक पहुंचना, ठीक है। तो ये एसेंस है उस चीज का एज अ वर्किंग आइडिया के तौर के ऊपर। अदरवाइज तो कंसेप्चुअल आइडिया है ला इलाहा इल्लल्लाह। आप वो कहते हैं ना, खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, आप एज अ वर्किंग आइडिया के तौर के ऊपर नहीं लेंगे कि दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या है कि आप उसको वर्किंग आइडिया के तौर के ऊपर अपनी जिंदगी के अंदर लिव करें तौहीद का आइडिया। और वो क्या है कि आप इस बात को जान लें, मान लें कि वो चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो शूदर है, वेश है, ईसाई है, यहूदी है, मुसलमान है, कोई भी सेक्ट का है, किसी भी जंगल में रहने वाला है, कोई भी है, ये सब बराबर है, किसी को किसी भी कोई फौकियत हासिल नहीं है, ठीक है। नंबर 2, इन सब को हमारा कोशिश होनी चाहिए कि हम सब इसी बात को हमने एज ए वर्किंग आइडिया पे लेकर लोगों तक पहुंचना है कि खुदा एक है, तो उसके हम हमारे साथ कुछ मुतालबात हैं, उसके मुतालबात के ऊपर चलते हुए जिंदगी को गुजारा चाहिए, ये सॉलिडेरिटी। और थर्ड क्या है, फ्रीडम, हम एक दूसरे को आजाद करें, बंदिशों में लेके मत आए। लेकिन बंदिशों में लेके मत ना आए का मतलब क्या है वो हम आगे देखेंगे। मतलब बंदिश का मतलब क्या होता है बच्चों, कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। क्या आप बिल्कुल इज देयर एनी एब्सोल्यूट फ्रीडम, ये हम बात करेंगे आगे जाके, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इंडिविजुअल सतह के ऊपर बात। अब आप इकबाल कहते हैं कि द स्टेट फ्रॉम द इस्लामिक स्टैंड पॉइंट is an endeavor to transform these ideal principles into space-time forces and inspiration to realize them in a definite human organization. ये स्टेट किस चीज का नाम है कि वो ये जो प्रिंसिपल, जो 3 आइडियाज, जो 3 आइडियल प्रिंसिपल्स इकबाल ने बयान किए हैं ऊपर, स्टेट का काम क्या है कि वो इन चीजों को स्पेस टाइम के अंदर, जमानो मकान के अंदर, एक खास जगह के ऊपर, एक खास जमाने के अंदर इन चीजों को करके दिखा दे कि कैसे होती है। यानी कि उसके अंदर लोग होंगे तो लोग भी उसी मकसद के तहत काम कर रहे हो, उस स्टेट के अंदर लोग आजाद हों, और स्टेट क्या कर रही हो कि इस सॉलिडेरिटी के ऊपर जो एक उसका आइडिया है फ्रीडम को, इक्वालिटी का, उसको सपोर्ट करते हुए उसको वहां पे ले जाए जहां पे नजर आए कि हाँ ये इस्लामिक रियासत है या ये तौहीद के ऊपर बनी हुई एक रियासत है। क्यों? इसका वर्किंग आइडिया जो है उसका एसेंस तौहीद की बेस के ऊपर है, ठीक है। तो स्टेट किस चीज का नाम है, इकबाल कहते हैं कि जो वो एक ऐसी जगह का नाम है जहां पे इन 3 प्रिंसिपल्स को हम मेटेरियलाइज करके दिखाते हैं, ठीक है। ये उनका उससे आता है। आगे चलते हैं। बेवर्ली निकोलस एक लिखारी भी है, राइटर थे। इन्होंने विजिट किया इंडिया में 1943 के अंदर, और उन्होंने किताब लिखी। इसका किताब का नाम था वर्डिक्ट ऑफ इंडिया, वर्डिक्ट ऑन इंडिया। अच्छा, इस किताब के अंदर उन्होंने एक चैप्टर भी लिखा है जिसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है अपने इंटरव्यू का जो उन्होंने कायदे आज़म का किया था उसके अंदर। अब इस इंटरव्यू को जब वो कोट करते हैं इसके अंदर, मेरे पास ये है यहाँ पे, इसका जो चैप्टर है, इट्स रीड, इट्स मस्ट रीड थिंग। इतनी खूबसूरत चीज़ है ये, इतना खूबसूरत इंटरव्यू है कि बहुत कम ऐसी चीज़ें नजर आती हैं। और कायदे आज़म जब बात करते हैं तो हमें पता ही हो कि किस लेवल पे जाके वो बात कर रहे होते हैं। ब्यूटीफुल। हम थोड़ा सा उसका टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अभी। तो उसमें जो चैप्टर लिखा उन्होंने कायदे आज़म के हवाले से, उसको नाम दिया डायलॉग विद द जाइंट। एक बहुत बड़े जाइंट के साथ एक गुफ्तगू। उन्होंने, आपको नाम से अंदाजा हो सकता है कि उस बंदे पे क्या बीती होगी उस इंटरव्यू के अंदर कि उसने कहा कि इंटरव्यू विद द जाइंट। बहुत से सवाल आते हैं उसके अंदर, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक जो क्वेश्चन उसके अंदर है कि जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करता है और उसका जो जवाब भी मुझे बहुत इंस्पायर करता है, उसको थोड़ा सा देखें। तो उसमें से पूरी गुफ्तगू चल रही होती है, तो फिर एक मौके पे आके पूछता है वो कि मेरा जो पहला सवाल है वो इकोनॉमिक्स के बारे में, कि जो पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान होंगे वो अमीर होंगे या गरीब होंगे। 43 के अंदर बात हो रही है ना, ये इंटरव्यू 43 में हो रहा है, 1943 के अंदर। पाकिस्तान कब बनना है? 4 साल बाद ऑलमोस्ट। उस वक्त तो नहीं पता हमको कि 4 साल बाद बनना है, लेकिन बहरहाल हमें पता है कि इसके 4 साल बाद पाकिस्तान बन गया था। तो पहला क्वेश्चन करता है कि आप जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कायदे आज़म, ये जो पाकिस्तान बन जाएगा इसके अंदर लोग ज्यादा अमीर होंगे, ज्यादा गरीब होंगे? सो लेट मी आस्क, मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ इस वक्त, अपने आप को इमेजिन करें 43 के अंदर, आप इस बात का क्या जवाब देते हैं?
کہ بات جو ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک فری کنٹری کا بنانے جا رہے ہیں، جس کی انڈیپینڈنس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اس کے اندر لوگ غریب ہوں گے کہ امیر ہوں گے؟ مجھے کچھ جوابات دیں اس کے. اعظم صاحب نہیں دیں گے کیونکہ ان سے میں ڈسکس کر چکا ہوں اس چیز کو کافی ڈیٹیل کے اندر. اور کوئی میری ہیلپ کرے. کیوں عبداللہ؟ امیجن کہ آپ قائد اعظم کی جگہ پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ، اور آپ سے ایک کوشچن ہوتا ہے کہ پاکستان جو بننے جا رہا ہے اس کے اندر لوگ امیر ہوں گے کہ غریب ہوں گے؟ کیا جواب دو گے اس بات کا؟ کیا دو گے؟ بہت خوبصورت بات ہے کہ اس کا جو آپ اگر قائد اعظم کی جگہ پہ ہوتا تو میں خیال بیورلی اس جواب سے بہت خوش ہوتا کہ مسلمان جو ہیں مسلمان ہیں، اور ہم نے ہجرت پہلی بار نہیں دیکھنی، اور نہ ہی یہ ڈویژن پہلی بار دیکھنی ہے. یہ ہماری ہسٹری میں ہوتا رہا ہے پہلے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں. یہ انصار ہیں، یہ مہمان نوازی کرتے ہیں مہاجرین کی جو ان کے پاس آتے ہیں. لیکن ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم اس سیناریو کے اندر 43 میں بات کر رہے ہیں نا، تو اس وقت پنجاب کی پارٹیشن لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ اس قسم کی ایک امیگریشن ماس لیول کے اوپر ہوگی. 43 کیا 46 تک بھی، 47 تک بھی یہ ذہنوں میں تھا ہی نہیں کہ اس حد تک ماس امیگریشن ہوگی. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ جو پنجاب کی پارٹیشن جب ہوئی ہے، پنجاب کو جب 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو لوگ یہاں سے ادھر گئے اور وہاں سے ادھر آئے ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی ایک ہجرت ہوئی ہے، یہ شاید لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کس طرح سے ہوگا یہ چیز. شاید بڑے بڑے لیڈران کی بھی وہم و گمان کے اندر بھی بات نہیں تھی. حالات نے کچھ اس طرح سے ٹوسٹ لیا اور کچھ باؤنڈریز اس قسم کی بنائی گئی وہاں پہ کہ سب کچھ انفارچونیٹ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑی. بہرحال تو یہ کوشچن ہے. تو مطلب یہ کہنے کا مقصد میرا تھا کہ ہم جو بھی جواب دے گا اس بات کا، تو ایک کوشچن ڈائریکٹ کوشچن کیونکہ ہے کہ امیر ہوں گے غریب ہوں گے، تو ہم اسی کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ ہاں یار امیر ہوں گے یا غریب ہوں گے، یا پہلے غریب ہوں گے بعد میں کوشش کریں گے کہ سارے مل کے کام کریں تو امیر ہو جائیں. مطلب کہ ہماری گفتگو میں سے امیر یا غریب باہر نکلے گا نہیں اس سوال کے جواب میں. ایسا ہی ہوگا. دیکھیں قائدین کا جواب دیتے ہیں اس کا. جناب کہتے ہیں کہ I'll ask you a question for a change. میں آپ سے for a change، آپ میرا انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن for a change میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. Supposing you were asked which would you prefer, a richer England under Germany or a poor England free? اگر میں آپ سے سوال کروں تو مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ انگلینڈ سے میرا انٹرویو کرنے آ رہے ہیں. اگر میں آپ کو چوائس دوں کہ آپ کیا پریفر کرتے ہیں، ایک امیر انگلینڈ لیکن وہ جرمنی کا غلام ہو، یا ایک فری انگلینڈ، تو what would you answer be؟ تمہارا جواب کیا ہوگا؟ مطلب ہے کہ قائد اعظم نے یہاں پہ اس کے جو امیری غریبی کا جو بات جو کر رہا تھا وہ انڈیپینڈنس کے حوالے سے، اس کو رسپونڈ ہی نہیں کیا. یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے نظم خضر راہ، اقبال کی یاد آتی ہے؟ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. زندگی جو ہے وہ نفع اور نقصان سے، سوچ سے بھی بہت بڑی چیز ہے. ان کے تھاٹ بھی جو ہے نا، یہ اس سے بہت بڑی چیز ہے. جو آپ کے دیتے ہیں قائد اعظم، اچھا وہ کہتا ہے، نکلس کہتا ہے کہ اٹس ہارڈلی نیسیسری ٹو سے، اس میں تو مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو گرانٹڈ بات ہے کہ ایک فری انگلینڈ کو ہی پریفر کروں گا میں غلام جرمنی کے نیچے امیر کو. تو قائد اعظم اس کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کوائٹ ویل ڈزنٹ دیٹ میک یو کوسچن لک ا لٹل شوری؟ تمہارا کچھ سوال کچھ تمہیں بےہودہ محسوس نہیں ہو رہا اب جس تم نے کوسچن مجھ سے کیا؟ وہ کہتے ہیں دس گریٹ آئیڈیل، یاد ہے نا اقبال نے پہلے کیا کہا تھا؟ ایز اے ورکنگ آئیڈیا is solidarity, equality and freedom. یہاں پہ قائدین کیا کہہ رہے ہیں؟ This great ideal، وہی ideal rises far above mere questions of personal comfort or temporary convenience. آزادی کو تم ان چیزوں کے اندر نہیں ناپ سکتے، نہیں تول سکتے کہ تمہیں پرسنل کمفرٹ کتنی محسوس ہوگی اس کے اندر، یا ٹیمپرری کنوینئنس تمہیں کتنی مل جاتی ہے اس چیز کے اندر. آزادی ایک اتنا بڑا آئیڈیل ہے کہ تم ان کو ان چیزوں کے ساتھ نہیں تول سکتے کہ پرسنل کنوینئنس کتنی ہوگی.
آگے جو بات آپ کی آگے اس کوشچن کو رسپونڈ کیا ہے قائد اعظم نے کہ امیر ہوں گے یا غریب ہوں گے, کیا معاملات ہوں گے. اس کو آگے کے کوشچن یہ کہتے ہیں مسلم آر ٹف پیپل, مسلمان جو ہیں وہ سخت جان لوگ ہیں, سخت کوش لوگ ہیں, lean and hardy. If Pakistan means that they will have to be a little tougher, they will not complain. اگر پاکستان کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا ان کو مضبوطی بھی, تھوڑی سی ان کو مشکلیں بھی آتی ہیں, تو I'm sure کہ پاکستانی کمپلین نہیں کریں گے اس چیز کے بارے میں. So this is the answer to your question. But first ذہن میں رکھو کہ آزادی کو نفع نقصان میں مت تولو. تو یہ کون سی آزادی ہے کہ جس کو نفع نقصان میں بھی نہیں تول سکتے؟ مطلب ہے کہ آزاد ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اسی کے اندر مسلمانوں کو فائدہ تھا. تو یہاں پہ تو ایک ہائر آئیڈیل کے طور پہ ایک بات کر رہے ہیں اور قاعدے سے بات کر رہے ہیں فریڈم کی, کہ جس کے اندر نفع نقصان میٹر ہی نہیں کر رہے. جس کا مطلب ہے کہ the true freedom or the true independence is far beyond the concept of personal comfort اور یا چھوٹے سے temporary benefits, یا میں امیر ہو جاؤں گا, غریب ہو جاؤں گا, یا میرے پاس کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, رائٹ. اس سے ہائر پلیس کر رہے ہیں. ہاں, اس کے اندر بینیفیشل کے طور پہ چیزوں کو لے رہے ہیں وہ, لیکن بیسیکلی دی ٹرو فریڈم یا انڈیپینڈنس کو وہ ان چیزوں سے جو ٹیمپرری چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہائر پلیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی اس کے اندر انہوں نے کافی زیادہ, میں آپ کو اگر جو چاہے گا میں اس کو یہ بھجوا دوں گا, میرے پاس پی ڈی ایف اس کی اویلیبل ہے. یہ پورا انٹرویو پڑھنے کے قابل ہے. اس کے اندر ایک اور شروع پہ جو بات شروع ہوتی ہے اس میں وہ ایک جگہ پہ کہتا ہے تھوڑا سا اس میں اس نے اپنے جو فیلنگز جو ہیں نا انٹرویو کے درمیان وہ بھی اس نے شیئر کی ہیں. یعنی کہ ایک موقع کے اوپر قائد اعظم نے انگلینڈ کے بارے میں اچھی بھلی دھلائی کی ہے اس کے اندر, اور پھر وہ بات کرتے کرتے اٹھ کے جاتے ہیں کوئی نا ریفرنس کے لیے کتاب لینے کے لیے قائد اعظم. تو اب وہ بیٹھا وہاں پہ اکیلا, وہ ان کا ویٹ کر رہا ہے قائد اعظم کا. تو کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں اس وقت کہ مجھے غصہ ہی نہیں آ رہا کہ قائد اعظم اس وقت انگلینڈ کی اتنی بے عزتی کر رہے ہیں, اتنا ہارڈلی ڈیل کر رہے ہیں کہ جو کہ میری کنٹری ہے, میری نیشن ہے, لیکن مجھے ذرا بھی غصہ نہیں آ رہا کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صرف شاؤٹنگ نہیں ہے, وہ صرف ایکسپریشن آف دی فیلنگ نہیں ہے, he knows what he is talking about. تو یہ انٹرویو ایسا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ what do you have, کیا آپ کا پاکستان کا جو آئیڈیل ہے اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں. جنہاں کہتے ہیں کہ in 5 words the Muslims are our nation. 5 لفظوں کے اندر مسلمان ایک قوم ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ تم اسے بلیو کرتے ہو؟ کہتا ہاں کرتا ہوں. مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو کسی کو بات نہیں کرنے دے گا پھر جب قاعدے سے بات کریں گے. تو پلیز میں ریکمینڈ کروں گا کہ انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے یہ کم از کم 14 اگست کو یہ 5-7 پیجز کا انٹرویو ایک ہے, اس پہ بہت کچھ سیکھنے کا ہے. میں آپ کو ای میل کر دوں گا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے ٹائم کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا کیا ہے, کیونکہ میرا فون بھی چھین لیا گیا مجھ سے. کال آپ اٹینڈ کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ڈھونڈ رہا ہے میں اس وقت یہاں پہ سائڈوں کے اوپر. آگے چلتے ہیں. اچھا, سورہ نساء کے اندر ہم نے اقبال کو دیکھا, اقبال کی بات کرتے ہیں, ہم نے قائد اعظم کو دیکھا. اب سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ جب بے شک ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گناہگار رکھا, the people who used to sin, تو ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کس کام میں تھے, کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب تھے, یعنی کہ we were not free to make our own choices. یعنی کہ جو لوگ برے کام کر رہے تھے دنیا کے اندر, جب فرشتے ان کو اٹھاتے ہیں, ان کی جان قبض کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے, مطلب ہے کہ تم کیوں گناہ کر رہے تھے یا تم کیوں بری حرکتیں کر رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ we were not in the position to control ourselves, make our own decisions. ہم مغلوب تھے. تو فرشتوں کو کہیں گے کہ کہتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلا جانا چاہیے تھا, کہ تمہارے لیے خدا کی زمین کیا بہت چھوٹی پڑ گئی ہوئی تھی کہ تم نے اس غلامی کو قبول کر لیا. اگر تم اپنے چوائسز میک نہیں کر پا رہے تھے تو تم نے موو کیوں نہیں کیا, تم کہیں اور کیوں نہیں چلے گئے. ڈونٹ گیو اس دس ایکسکیوز. تم نے غلامی کو قبول کیا, تم نے غلامی کو قبول کیا, تو مجھے ہمیں یہ بات بتاؤ کہ تم مجبور تھے اپنی جو تم کر رہے تھے چیزوں کرنے کے لیے. سو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جانے کے لیے وہ بری جگہ ہے.
So eventually, these people who are making this excuse that we were doing what we were doing because we were not in the position of make our own choices, یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. غلامی قرآن کہتا ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا لیکن جو مغلوبین مرد اور عورتیں اور بچے قادر نہ ہوں, ایک کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو جو اس بات کے اوپر جو اس بری طرح سے پھنس چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کو واقعی ہم سلیوری کی پوزیشن میں کہہ سکتے ہیں, بالکل مغلوب کر لیے جاتے ہیں اور نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہوں. they cannot do anything about it. وہ چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں کچھ کرنے کی, اور نہ راستے سے واقف ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. اب ایسے لوگوں کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور بڑے مغفرت کرنے والے ہیں. یعنی کہ آپ کو صرف چھوٹ اسی صورت کے اندر ہے کہ جب آپ یا تو بالکل نکمے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اس سچویشن کے اندر جس کے اندر میں ہوں, جس کے اندر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ اب کیا کریں, یہاں پہ ہیں تو ایسے ہی کرنا پڑتا ہے, یا مغلوب ہیں, ہم اپنے ذہنی طور کے اوپر مغلوب ہو چکے ہوئے ہیں, ہم کہیں اور جانے کے لیے گھبراتے ہیں. تو نہیں, فریڈم از آپ موو کر سکتے ہیں. یہ مجھے میری ون آف دی فیوریٹ کوٹس ہے میری, یہ وہ کہتا ہے کہ if you don't like where you are, move. You are not a tree. اگر آپ جہاں پہ ہیں, بچوں سمجھ آ رہی اس بات کی؟ ہاں So this is what the problem is. اس بات کو جی ہاں, مطلب ہے کہ یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ درخت ہی بننا پسند کر لیں گے تو یا تو آپ سولی کی لکڑی بن جائیں گے, یا میز بن جائیں گے, یا ممبر کی لکڑی بن جائیں گے کہ آپ پہ کھڑا ہو کے واز کرے گا, یا آپ کے اوپر لوگوں کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. ممبر کی بھی لکڑی ہوتی ہے, سولی کی بھی لکڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کی بہرحال تو موو کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ آپ بہتر نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی آزادی کے حوالے سے کچھ بیسک چیزیں. آگے چلتے ہیں. فریڈم ہوتا کیا ہے؟ کوئی مجھے بچوں آپ واٹ از فریڈم؟ ہاں بولے. پیس, گڈ اسٹف, ٹھیک ہے. سو دا فریڈم از فریڈم فرام فیئر, ایسے کہہ سکتے ہیں نا. پیس کا مطلب ہے کہ آپ وار سے دور ہیں, ٹھیک ہے. چلیے, اور کیا ہوتا ہے فریڈم؟ فریڈم آف رائٹس, ٹھیک ہے. آپ کے پاس رائٹس ہوں اپنے گزارنے کے لیے زندگی. اور کیا فریڈم کیا ہوتا ہے آپ بتائیں؟ فریڈم کیا ہوتا ہے؟ واٹ از فریڈم؟ بتائیں کچھ. جی یوسف. پرائیویسی. اچھا ہاں ٹھیک ہے کہ آپ کی اپنی زندگی ہے, آپ اس کے بارے میں بات کریں گے تھوڑی سی. پرائیویسی کے فریڈم کیا ہوتا ہے, اور ڈو وی ریئلی ہیو پرائیویسی, اور شوڈ وی ریئلی ہیو پرائیویسی؟ ہاں بتائیں. فریڈم فری ول کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ میں کتنا آزاد ہوں, ٹھیک ہے. اور کیا فریڈم؟ چلیں, آزادی جو ہوتی ہے نا, فریڈم, اس کا جو کوائن ہوتا ہے نا, اس کے دو رخ ہوتے ہیں, ٹو سائڈز ہوتی ہیں اس کے کوائن کی بھی. اس کو ایک کو ہم کہتے ہیں فریڈم فرام, سے آزادی, اور اس کا جو دوسرا رخ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فریڈم ٹو, اور فریڈم ٹو بی سم تھنگ, اور فریڈم ٹو ڈو سم تھنگ کی آزادی. ذہن میں رکھیں, آزادی کے جو سکے ہوتے ہیں اس کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سے آزادی کا رخ, اور ایک ہوتا ہے کی آزادی کا رخ. جب ہم بات کرتے ہیں سے آزادی, سپوز 70 سال پہلے ہم نے پاکستان کو آزاد کیا, تو یہ ہماری کیا تھی؟ سے آزادی. کس سے آزادی؟ انگریزوں سے آزادی, اور کس سے آزادی؟ اپنے کسی بھی ایکسٹرنل فورس سے آزادی, غلامی سے آزادی, رائٹ. یہ ہوتے سے آزادی. تو ہم فریڈم ٹو ڈو ورڈ. اچھا, یہ کچھ ایسے ہی رینڈم آن لائن چیزیں جب آپ سرچ کرتے ہیں نا گوگل پہ جا کے فریڈم فرام, تو ایسے ہی کچھ چیزیں نظر آپ کے سامنے آئیں گی. آپ جب بھی جائیں گے سرچ کریں گے, آپ کو مطلب کہ فریڈم فرام سنفل تھاٹس, فریڈم فرام مینٹل سلیوری, فریڈم فرام سفرنگ, فریڈم فرام ریلیجن, فریڈم فرام اسموکنگ, freedom from discrimination. Financial freedom is freedom from fear.
freedom from fear, freedom from slavery, freedom from choice. सात चीजें देख रहे किसकी लगी हुई है? फ्रीडम फॉर चॉइस के अंदर किसकी लगी है फोटो? वो जो है फ्रीडम फॉर चॉइस का। नहीं, मस्जिद तो नहीं है, ये अमेरिकन। हाँ, तो फ्रीडम फॉर चॉइस के नाम से एक तहरीक चलती है वहां पे कि हमें, हाँ ऐसे ही है, फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन, राइट? तो जब हम करते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम, तो ये सब चीजें फ्रीडम फ्रॉम के अंदर आती हैं, ठीक है? ऐसी बहुत सी चीजें और हो सकती हैं, ठीक है? तो ये वन साइड ऑफ द कॉइन है, द फ्रीडम फ्रॉम साइड ऑफ द कॉइन। फिर क्या करने की आजादी, फ्रीडम टू डू व्हाट और टू बी व्हाट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसको हम थोड़ा सा काफी ज्यादा डिटेल के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। क्या होता है, हमें किस किस्म क्या करने की आजादी चाहिए होती है, क्या होता है इसके अंदर, हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चाहते हैं कि हम किसी के गुलाम ना हो, तो हम ये कर देंगे। देखिए, दो मेजर कैपेसिटीज होती हैं, जिसको हम हमारी उर्दू के अंदर भी कहते हैं ना, फिक्र व अमल का इंकलाब, द रेवोल्यूशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, ठीक है? यानी कि सोचने की आजादी, यानी कि मैं मुझ पे मेरे जो फिक्र है उसके ऊपर वो कैद ना हो, मगलूब ना हो। जो हम कहते हैं ना कि हम फिक्री तौर पे आजाद नहीं है, हम 70 साल पहले आजाद हो गए लेकिन अभी भी गुलाम है, जहनी गुलाम है अभी भी हम। तो ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ थॉट की हम बात करते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके अलावा कौन सी चीज होती है? एक्शन होता है, कि जैसे मैं चाहूं ऑपरेट कर सकूं, एक बेस्ड मैं अपने जहन के अंदर जो चीजें को सोचूंगा उसके मुताबिक जो फैसले करूंगा, मुझे वैसे उसके मुताबिक जो मुझे अच्छी बुरी चीज नजर आती है उस तरह से मैं ऑपरेट करने के काबिल हूं। अगर मैं गलतियां भी करता हूं तो मैं गलतियां करके भी सीखूंगा, ठीक है ना? एक अपने थॉट को एक्शन में लेकर आऊंगा, मतलब कि द फर्स्ट कम्स इंफॉर्मेशन ना, जब हम थॉट को डिस्कस करते हैं। मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन बहुत बेसिकली कि आपके पास सबसे पहले बात क्या आती है? खबर आती है, यू गेट सम इंफॉर्मेशन। आपको बताया जाता है कि यू नो व्हाट, आप आग को हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है बच्चों? आई टेल यू दिस थिंग कि आप आग को हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट नॉलेज, दिस इज नॉट विजडम फॉर यू, दिस इज मेयर इंफॉर्मेशन। आपको बताई गई बस ये बात, इस सपोजिंग कि आपको खुद नहीं पता इस बात का अभी पहले, दिस इज द फर्स्ट टाइम, आपको भी आग को देखा नहीं है, आपने भी आग को हाथ नहीं लगाया, पहली बार आप बात सुन रहे हैं वाली, तो ये खबर आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अब क्या होगा? अब आप जाके इस चीज को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे, अपने एक्शन में लेकर आएंगे इस इंफॉर्मेशन को, राइट? आप जाएंगे और हाथ आग के पास जाके थोड़ा सा वेव करेंगे उसको कि इसमें से वाकई गर्मी निकलती कि नहीं निकलती, आपका हाथ थोड़ा सा बर्न करेगा उसका। नाउ यू नो इट एज अ फैक्ट, आपके एक्सपीरियंस से आपने उस इंफॉर्मेशन को अपने एक्शन के अंदर कन्वर्ट किया, एक्सपीरियंस किया। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट मेयर एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, दिस इज अ नॉलेज फॉर यू। नाउ यू नो इट फॉर अ फैक्ट कि हाथ जलता है, ठीक है? तो ऐसे जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं एक्शंस में, तो वो नॉलेज में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो इसका मतलब है कि एक्शन और नॉलेज दो बहुत करीब की चीजें हैं। तो पहली चीज उसमें आती है वो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, ठीक है? कि मुझे सोचने की आजादी हासिल हो। दूसरी क्या है? अच्छा, ये जो दो चीजें आखिरी हैं, ये दोनों चीजें बेसिकली आती एक्शन के अंदर ही हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्योंकि पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ही थी, लेकिन जब से हमने ये छापे खाने खोले, बुक्स पब्लिश होनी शुरू हुई और मास मीडिया के ऊपर जानी शुरू हुई, उसके बाद इंटरनेट आ गया, तो और बड़ा मीडियम मिल गया लोगों को एक्सप्रेस करने का अपने आप को। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसी के जमाने में सिर्फ थी, आज बढ़ के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको हम कहते हैं, एक्सप्रेस करने के बहाने किताब में, अखबारों में, इंटरनेट के ऊपर, ब्लॉग्स के अंदर, कहीं भी, कि मुझे आजादी हो कि जो मैं कहना चाहता हूं मैं कह जाऊं, ठीक है? आती है एक्शन के अंदर ही है, क्योंकि मैं कुछ कर ही रहा होता हूं ना, मैं बोल रहा हूं तो मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि इसका बहुत ज्यादा गुफ्तगू की जाती है इसके ऊपर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट? तो इसलिए मैंने इसको अलग थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा इसके अंदर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अलग से चीज क्या है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्शन है किसके अंदर है। तो हम इन तीन चीजों के ऊपर कोशिश करेंगे, थोड़ी सी बात करते हुए फ्रीडम को समझने की कोशिश करें। अच्छा, फ्रीडम टू थिंक पहली चीज है हमारी, ठीक है? इस हवाले से अल्लामा इकबाल की दो नज़में हैं, एक बाले जिब्रील में है और एक ज़र्वे कलीम में है। इनको फोकस करके, क्योंकि हम इकबाल का सेशन करते हैं एक, और इस सेशन को प्रिपेयर करते वक्त मेरी अजम्पशन ये होती है कि जो लोग आते हैं
وہ اقبالیات کے حوالے سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا فوکس تھوڑا سا وہی رہتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم انہی میں سے کچھ ورڈز پک کر کے فریڈم آف تھاٹ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ فریڈم آف تھاٹ ہوتا کیا ہے۔ پہلی نظم ہے بال جبریل کے اندر، دونوں کا اچھا یہ میں نے ٹائٹل اوپر دیا آزادی افکار، ایک نظم بال جبریل میں ہے، ایک ضرب کلیم میں، دونوں کا ٹائٹل آزادی افکار ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو پہلی نظم ہے اس کے کچھ 4 شعر ہیں، میں نے 2 اس میں رکھے ہیں اور دوسری کے اندر 2 ہی شعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک، یعنی کہ اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک، جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، مگر آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ مطلب کہ جو تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہوں گے غور سے بھی کہ میں بات کرنے لگا تھا فریڈم آف تھاٹ کی، تو میں نظمیں وہ لے آیا ہوں جس کے اندر آزادی افکار کو، دی فریڈم آف تھاٹ کو ابلیس کی ایجاد کہا جا رہا ہے۔ تو میں تھوڑا سا ایشو آئے گا میں تھوڑا سمجھنے میں اس کو، دیکھیں گے ہم یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے کہ اس قوم میں ہے شوقیہ اندیشہ خطرناک، وہ قوم اس کے جو ہر بند سے آزاد ہو، جو اپنے آپ کو کسی بھی پرنسپلز کے اندر، کسی بھی لمیٹیشنز کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، جس کو آگے تھوڑا سا اور ڈیفائن ہو جائے گا، وہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی چھیڑ خانی جو ہے نا تھاٹ کی، شوشے چھوڑنا اس قوم کے اندر، وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد، میں مانتا ہوں اقبال کہتے ہیں کہ فکر خدا داد جو ہے کہ خدا نے جو ہمیں عقل، فہم، بصیرت بخشی ہے، جس کو استعمال کرنے کا خدا حکم بھی دیتا ہے، اس سے زمانے کے اندر روشنی ہے، یہ ایلومینیٹ کرتا ہے پوری دنیا کو، لیکن یہ جو ٹرم ہے آزادی افکار کی، فریڈم آف تھاٹ کی، ریممبر دس کہ دس از، یہ ہے ابلیس کی ایجاد۔ اس کو دونوں کو الگ الگ رکھ کے سمجھو، فکر خدا داد اور آزادی افکار۔ ایک کو اقبال کہتے ہیں کہ یہ فکر خدا داد، یہ اس سے روشن ہے زمانہ، یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے پہ ایک اور چیز کھڑی ہوئی ہے، وہ ہے آزادی افکار۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ابلیس کی ایجاد۔ ابھی ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز میں کہتے ہیں کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی۔ پھر جب آزادی افکار کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے، یہاں پرابلم ہے، فریڈم آف تھاٹ کے اندر پرابلم ہے کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، ان کی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ دیکھا آپ نے، بڑی میں نے ریڈ کی ہے اس کو، فکر و تدبر کو، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا طریقہ، اس کا سلیقہ۔ وہ فکر اگر خام، اگر فکر جو ہے آپ کا، تھاٹ پروسیس جو ہے آپ کا، وہ کچا ہے، وہ میچور نہیں ہے، تو آزادی افکار، تو فریڈم آف تھاٹ انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ لازمی بات ہے، اگر پہلے کہہ چکے ہیں کہ ابلیس کی ایجاد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا استعمال کریں گے آپ تو انسان تو نہیں رہے گا، انسان تو حیوان بن جائے گا، تو گیون ہے۔ تو ہم یہاں پہ 3 چیزوں کو فوکس کریں پلیز میرے ساتھ یہاں پہ۔ فکر خدا داد، پہلی نظم میں اقبال نے کہا گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، دوسری نظم میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ فکر خدا داد کیا ہے، فکر و تدبر، یہ ہے فکر خدا داد، اور دوسری طرف کے اوپر ہے آزادی افکار، یعنی کہ فکر و تدبر ورسز فریڈم آف تھاٹ ورسز آزادی افکار، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اقبال کہتے ہیں۔ اچھا، ان 3 چیزوں پہ فوکس کرتے ہوئے ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فریڈم آف تھاٹ کیا ہوتی ہے۔ یس، لیکن میں اس بات پہ زیادہ فوکس کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ میں کیوں فوکس کر رہا ہوں اس بات کے اوپر، اور اقبال نے بھی خاص طور پہ فکر خدا آزادی افکار کو کیوں ٹارگٹ بنایا اپنا، کیونکہ ہمارے آج کے زمانے کے اندر بھی فری تھاٹ، فری تھنکرز، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ روز سنیں گے، آزاد خیال لوگ، فریڈم آف تھاٹ۔ دوسرا میں اس پہ آ رہا ہوں بھی، میں اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، ان کو تھوڑا کھولیں گے ہم، یہ تینوں میں فرق کیا ہے، سملیرٹی کیا ہے، فکر کیا ہے یا تفکر کیا ہے، اس کے بعد تدبر کیا ہے جس کو اقبال کہتا ہے کہ یہ فکر خدا داد ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کھڑی ہوئی چیز ہے جس کو ہم آزادی افکار کہتے ہیں، فریڈم آف تھاٹ، یہ کیا ہے۔ ان تینوں کو ہم الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کے اندر جب بھی سوچنے سمجھنے کا ذکر ہوتا ہے تو 2 ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، یہ وہی 2 ٹرمز ہیں جو اقبال نے اپنے شعر میں بیان کی ہیں۔
یا قرآن کے اندر ٹرم استعمال ہوتی ہے تفکر کی، یا ٹرم استعمال ہوتی ہے تدبر کی. یہ دونوں آپس میں جب ٹرانسلیشن اس کی جب کی جاتی ہے نا اردو کے اندر، تو ہم ان کو بہت زیادہ سملر سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے سوچنا سمجھنا، کہ کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے. جب بھی آتا ہے اس حوالے سے تدبر تفکر کے حوالے سے بات ہوتی ہے یہ بہت حد تک ایک ہی چیز کو بات کرتا ہے. اس میں وہ کچھ بھی فساد ہیں اس میں. وہ تو تفکر جو ہے جس کو اقبال کہتے ہیں فکر، فکر یہ قرآنک ورڈ ہے، عربک ورڈ ہے، اردو کے اندر بھی عربک سے آیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ عربی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. فکرہ مطلب کیا ہوتا ہے فکرہ کا جی؟ صحیح. پہلی بات اس میں ایک فکر کا ایلیمنٹ موجود ہے. فقرہ کے اندر ایک فکر کا ایلیمنٹ، تفکر کے اندر ایک فکر کا ایلیمنٹ، اس کے اندر جو روٹ، اس کا جو دل ہے وہ فکر کے اوپر ہے، کہ یہ کنسرن کے اوپر ہے. ہاں ریفلیکٹ ایک چیز ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ مجھے آپ کی بڑی فکر ہے، یعنی کہ آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ یو. تو اس کے اندر فکر کے اندر جب کرتے ہیں تو ایک کنسرن کا ایلیمنٹ بھی اس کے اندر موجود ہے، کہ آپ سے کسی چیز پہ غور اس لیے نہیں کر رہے کہ بس آپ کو جانا چاہتے ہیں، نہیں، آپ اس کے بارے میں آپ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، آپ اس کے ساتھ سمجھتے کہ یار اس کو مجھے جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر میں جانوں گا تو ہی اس کا حق ادا کر سکتا ہوں، اور یہ میرے لیے کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہے میں اس کو جان سکتا ہوں. یہ فکر ہے. ٹھیک ہے، رینڈمٹی نہیں ہے کسی چیز کے اندر. مطلب ہے کہ آپ کو ہر چیز کے اوپر خدا کہتا ہے کہ میں فکر کرو. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کی نشانیاں ہیں. یعنی کہ فور دوز ہو ریفلیکٹ، آپ کی والی بات، یعنی کہ جو فکر کرتے ہیں. ایک کیا ہے بھائی، دن چڑھ رہا ہے، بند ختم ہو رہا ہے، بس کیا ہے یہ، اسی سے ہم ڈیز کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن کیوں ہوتا ہے یہ؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نہ دن ہی رہتا تو کیا ہوتا؟ مطلب لیکن اس پہ کنسرن کیا ہے؟ یہ اس کو ہم فری تھنکنگ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیوں اس کے اندر یہ ایک ذہنی ایکسرسائز، یہ دل کی ایکسرسائز تو یہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک مقصد ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں اپنے کو ریلیٹ کر سکوں کسی طرح سے. کیا یہ کسی کو بنانے والا بھی ہے؟ یہ خود ہی بن گیا؟ اگر یہ بنانے والا کوئی ہے تو اس کے اندر میرے لیے مقصد کیا تھا؟ میرے یہ سارے کنسرن اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں آگے، کہ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. یہ تفکر ہے، غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار، اب اس نتیجے پہنچتے ہیں وہ کہ تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، یہ پاک ہے تو، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے. مطلب ہے کہ وہ جب ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو اس فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خدا کو جانا. ٹھیک ہے، یہ تفکر ہے. اس کا انگریزی میں ہم کریں گے ترجمہ، تو کہتے ہیں کہ ٹو تھنک ڈیپ، کسی چیز کی گہرائی میں جا کے اسے سوچنا. آپ تک ایک خبر پہنچ گئی ہے، ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے، آپ اس کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہو کے ڈیپلی تھنک کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں، آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں. یہ سارے مطلب جو ہے نا، یہ ہمارے بیسیکلی ہم تفکر کو پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں نہیں آتے، اس لیے میں نے لکھے ہوئے یہاں پہ. ایک بار پڑھ لیں کم از کم زندگی کہ ٹو تھنک ڈیپلی، ٹو میڈیٹیٹ، سوچو بچار، فکر کرنا، تھاٹ فل ہونا کسی چیز کے بارے میں، کنٹمپلیشن کرنا، ریفلیکٹ کرنا، جیسے آپ نے کہا وہاں پہ کنسیڈریشن آپ کی جو ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں تفکر کے معنی میں، فکر کے معنی میں. تو یہ ہے فکر. تدبر کی ہم بات کرتے ہیں، تدبر کیا ہوتا ہے؟ تدبر کہتے ہیں دور اندیشی کو یا کام کے انجام پہ غور کرنے کو. تدبر کا لفظ جہاں پہ استعمال ہوتا ہے نا، وہ موسٹلی استعمال ہوتا ہے تدبر کا جہاں پہ ہم قرآن کو جہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ مجھ پہ غور کرو. یعنی کہ جہاں پہ ایسا کہتے ہیں یہ قرآن، جیسے یہ آیت ہے کہ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، افلا یتدبرون، یہ غور کیوں نہیں کرتے. تو یعنی کہ قرآن کی جب بات آتی ہے نا، وہاں پہ فکر کا لفظ کم استعمال ہوا، زیادہ تر تدبر کا لفظ استعمال ہوا وہاں پہ، کیونکہ یہ آپ کو کسی طرف لے کے جائے گا چیز، یہ آپ کو کسی ڈیسٹینیشن کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. تدبر کا جو میننگ ہے، دیکھیں نا اس میں لکھا ہے کہ اچھا تدبیر بھی اسی قسم کا ملتا ہوا، تدبیر کرنا. تدبر of an affair is the consideration of the consequences of the affair. اس کا ایک اور جہاں پہ ملتا ہے ہمیں کہ جس وقت حضرت سلیمان ملکہ سبا کو بھیجتے ہیں، اپنا پیغام بھیجتے ہیں کہ یا تو سرنڈر کر دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ملکہ سبا جو ہے قرآن کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے سارے مشیروں کو بلاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ دیکھو جب بادشاہ کسی قریے کو فتح کرتے ہیں، کسی بستی کو فتح کرتے ہیں، تو وہاں کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو ریسپیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور جو ڈس ریسپیکٹفل لوگ ہوتے ہیں
ان کو رسپیکٹفل بنا دیتے ہیں وہ. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان بھی ہمارے ساتھ یہی کریں. تو تم کیا کہتے ہو اس معاملے کے بارے میں؟ تو ان کے جو مشیر ہوتے ہیں, جو ایک ماجہ سبا کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ بے شک آپ سیانی ہیں, آپ یو نو یور افیئرس, لیکن جو بھی آپ, ہمیں یقین ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی اس کے اوپر تدبر کر لیں گی, یعنی کہ اس کے اندر اس کے اینڈ رزلٹ اس کا جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کیا ہوگا. سو وی اونلی آسک یو کہ جو بھی فیصلہ کریں تدبر کے بعد کیجیے گا, عاقبت اندیشی کے ساتھ فیصلہ کیجیے گا, اینڈ رزلٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کیجیے گا. تو یہ سوچنے سمجھنے کا ایک انداز ہے جس کے اندر سوچتے تو آپ ہیں لیکن مقصد اینڈ ہوتا ہے. ایک ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ شوگر کو دیکھتا ہے, اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ میٹھی ہوتی ہے, اس کو منہ میں ڈالوں گا بڑا مزہ آئے گا, یہ کیا ہے تفکر ہے اس کے بارے میں. اب وہ ساتھ ہی کہتے ہیں اس کو منہ میں ڈالوں گا تو کیا ہوگا میرے ساتھ, یہ تدبر ہے کہ میں کل ہاسپٹل کے اندر پایا جاؤں گا, یا میں نے انسولین لی ہوئی یا نہیں لی ہوئی, اسے کہیں گے تدبر کرنا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, consequences, یعنی کہ to reflect on something with the consequences in mind. This is تدبر. یہ جو اسٹ اور ازمز ہیں نا, یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں. اس پہ میں کیا بات کروں, ازمز کے اوپر یا اسٹس کے اوپر, کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس اس کے اندر ایک بھابھی ایک صرف یہ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی دن کے اندر کس موقع کے اوپر پیسمسٹ ہوں, کس موقع کے اوپر آپٹیمسٹ ہوں, اور کس موقع پہ ریئلسٹ ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہ انسان صرف آپٹیمسٹ یا پیسمسٹ یا ریئلسٹ ہو جاتا ہے. صرف یہ کچھ ٹرمز ایسی ہیں. میں فریڈم کو کیوں ڈسکس کر رہا ہوں, میں آج فریڈم کو, اس ازم کو میں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں, یا فری تھاٹ کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اصل میں ہوتے کیا ہیں. ادروائز ازمز اور اسٹس جو ہوتے ہیں نا, یہ صرف ایک ایسے ٹیگز ہیں کہ جو ہم نے کنوینئنس کے لیے پیدا کر لیے ہوئے ہیں, جن کے حقیقی معنی واللہ علم کیا ہو. ایکسٹریمزم, بچوں کو چوم رہا ہے, اور ویسے ایکسٹریمزم ہے. ایکسٹریمزم تو ایسے بچوں کو نہیں چومتا اپنی ڈیفینیشن کے مطابق, لیکن پتہ نہیں شاید وہ پیار میں ایکسٹریمسٹ ہے. You know, ہمیں کیا مطلب ہے کہ اس سے میں مطلب دوں, ہاں باقیوں کو مارتا کیوں ہے پھر اس وقت تو ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے, کس ڈیفینیشن کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو یہ جو ڈیفینیشنز کے بڑے مسائل ہیں, تو میں ان کو تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ یہ ان کو نہ ہی ذکر کریں, اپنی ووکیبلری نہیں ڈیولپ کریں. یہی آزادی ہے. مطلب کہ آپ کے سامنے یہ ورڈ آ گیا نا آپٹیمسٹ, اب اس پہ تفکر کریں, تدبر کریں, اس پہ فریڈم آف تھاٹ اپلائی نہ کریں. کیونکہ فریڈم آف تھاٹ کی ڈیفینیشن آپ کو آکسفورڈ سے ملیں گی, آپ کو ویبسٹر سے ملیں گی, وہ آپ کو مزید آپ کی جو تھاٹ کا جو پروسیس ہے اس کو ڈسٹارٹ کر دیں گے. آپ خود دیکھیں اس کے اندر کیا ہے, اپلائی کر کے دیکھیں کہ یار میں اس بندے کو کہتا ہوں یہ ایکسٹریمسٹ ہے, اب اس بندے کا ایکشن یہ اس وقت یہ تھا, اب یہ ہو گیا کہ ابھی بھی ایکسٹریمسٹ ہے. یہ کل اس میں فیصلہ کیا تھا وہ آپٹیمزم کی بیس پہ کیا تھا, اب جو فیصلہ کر رہا ہے کہ ابھی تو یہ شخص کیا آپٹیمسٹ ہے یا پیسمسٹ ہے, یا یہ صرف موڈز ہیں, یا کوئی خاص وقت میں انسان کسی خاص زمان و مکان کے اندر انسان کسی اور طرح سے فیصلہ کرنے کو دیتا ہے. یا بہتر انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اپنی ایک ڈویلٹی کو ختم کر دے, جتنا مرضی پریشر میں ہو یا جتنا مرضی ریلیکس ہو, وہ وہی ہو جو وہ ہے. مطلب ایک یہ نہ ہو کہ جس وقت وہ مشکل میں ہے تو آپٹیمسٹ ہو جائے, جس وقت وہ کینیڈا میں آئے تو پیسمسٹ ہو جائے, جب وہ گھر میں جائے تو ریئلسٹ ہو جائے. یہ اسے ہم کہتے ہیں ڈویلٹی. ہو جاتا ہے ایسے, لیکن انہی چیزوں کے اوپر ٹرین کرنا نا ہم نے اپنے آپ کو کہ میں تھوڑا پریڈکٹیبل ہوں. مطلب ہے کہ مجھے دیکھ کے کوئی لوگ یہ نہ کہیں گے یار اس کی سمجھ نہیں آتی کون ہے, کل ملا تھا بڑے اچھے موڈ میں ملا تھا, آج ملا تو گالی دیتا مل رہا. مطلب ہے کہ موڈ سوئنگز جو ہیں اسی کو کنٹرول کرنا, اسی اپنے آپ کو لے کے چلنا, یہی تو ہماری بڑی کوالٹی ہے نا. انسان کی جو قدر ہے بڑی, اس کے اوپر پہنچنے کے لیے ہم نے اپنے ان موڈ سوئنگز کو, جو کبھی ہمیں آپٹیمسٹ, کبھی پیسمسٹ, کبھی ریئلسٹ, کبھی کچھ بناتے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو لا کے ایک جگہ پہ کھڑا کرنا, ایک بیلنس کو مینٹین کرنا کم از کم. بالکل ایسا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں یہ میں اس بات پہ پہلی بات کو ایگری کروں گا, دوسری کو آرگو کروں گا. ایگزیکٹلی ایسے
دور اندیشی کی جو بیسیکلی ابیلٹی ہے، یہ سب ابیلٹی سب کے پاس ہر قسم کی ابیلٹی ہے. جو جس ابیلٹی کو پالش کرتا ہے وہ اس کی صفت کہلاتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ بندہ بہت غصے والا ہے، مطلب ہے کہ اس نے اپنے جبار ہونے کی جو صفت کو ادا کی گئی تھی اس نے اس کو پالش کر لیا ہوا ہے. کہتے ہیں یہ بہت رحم دل ہے، اس نے اپنے رحمانیت کو پالش کر لیا ہوا ہے. ایک بندہ کہتا ہے یہ بہت دور اندیش ہے، اس کی نظر بہت اچھی لگتا ہے، اس نے اپنی بصیر ہونے کو پالش کر لیا ہوا ہے. ایک بندہ کریٹو نظر آتا ہے، اس نے آف آل دی ادر ایٹریبیوٹس اس نے اپنے کریٹو الخالق ہونے کو اس نے بہت پالش کر لیا ہوا ہے. ایٹریبیوٹس تو یہ سارے خدا کے جو ہیں یہ خدا نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. ہم خالق بھی ہیں، ہم کریٹ بھی کرتے ہیں، ہم الخالق نہیں ہیں. The totality of creation is belongs to Allah سبحانہ و تعالیٰ. لیکن اس نے ہمیں اپنے ہی شیڈو کے اندر پیدا کیا، اس نے مجھے خالق بنایا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں تخلیق کروں. اقبال جاوید نامہ میں کہتے ہیں کہ میرے خدا کے پاس جاتے ہیں اقبال جاوید نامہ میں، تو وہاں پہ خدا انہیں کہتا ہے کہ میرے نزدیک اصل کافر و زندیق وہ ہے جو کریٹو نہیں ہے، کہ میں نے اس کو اپنی صفات میں سے ایک چیز بخشی تھی کہ وہ اس دنیا کو بہتر بنائے، کریٹو ہو، اور اس نے میری اس صفت کا انکار کر دیا. یہ کافر ہے، یہ میری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کر رہا. تو یہ منکر ہونا، یہ کافر ہونا کہ ایک آپ کے پاس ایک سکل دی گئی، آپ نے اس کو پالش نہیں کیا. آگے چلتے ہیں جی. اٹس ناٹ ریفلیکٹنگ نا، مطلب کہ ہم نے چھپا دیا اس چیز کو. تو ایسے ہاں ٹھیک ہے، سالک مقامات میں مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو اس کو سمرائز کر لیتے ہیں ایک بار، تفکر کو، تدبر کو، کہ تفکر کیا ہے بیسیکلی. اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں، دوبارہ غور سے دیکھ لیں، کیونکہ آگے ہم جس موڈ پہ جا رہے ہیں وہ خطرناک موڈ ہے. تفکر کیا ہے؟ بیہیویئر آف دی ہارٹ when considering a proof. کہ جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں اور اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بارے میں پروف کیا حاصل ہے مجھے ہوتے ہیں کیسے، ان میں ریفلیکٹ کرتا ہوں. یہ بیہیویئر آف ہارٹ یا بیہیویئر آف مائنڈ بھی کہہ لیں اس کو آپ بیسیکلی. ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی جو برین ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا جو ہارٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کشمش میں گزر رہا ہوتا ہوں، تو یہ تفکر ہے بیسیکلی کسی چیز کے اوپر. یہ میں آپ کو بتا دوں گا سارا کچھ، ایک ایک چیز کا آپ جو مجھ سے پوچھیں گے وہ بتاؤں گا آپ کو. میں ابھی بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نہ آپ لکھیں گی. ہاں نہیں، یہ بیسیکلی ڈکشنری سے لی ہوئی میں نے ساری. ہاں، اور تدبر کیا ہے؟ دی بیہیویئر آف دی ہارٹ ود دی کنسیڈریشن آف دی فائنل کانسیکوینسز. یعنی کہ وہ بھی ایکٹیویٹی ہے ہارٹ کی، یہ بھی ہارٹ کی ایکٹیویٹی ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ پروف کو آس کرتی ہے. اس کا تدبر کا ایکٹیویٹی کا کیا ہے کہ کنسیڈر کرتی ہے فائنل ڈیسٹینیشن کو، کہ مجھے یہ جو میں نے اگر مان لیا کہ خدا ایک ہے تو اس کے الٹیمیٹ چیزیں کیا ہوں گی میرے ساتھ. کہ اب مجھے ان باتوں کو ماننا پڑے گا، یہاں جانا پڑے گا. نیگیٹو ہو جاتے ہیں آپ کہہ رہی ہیں. لیکن اس کے اپوزٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اپنے اینڈ ڈیسٹینیشن کو سامنے نہ رکھتے ہوں تو وہ کیئرلیس بھی ہو سکتے ہیں. ایکشن تو ابھی اس بات کے اوپر تو ہم گیون ہیں کہ ہم فکر. اچھا پھر کیا، وہ فیض نے کہا تھا کہ کیسے اچھے لوگ تھے وہ جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے، فیض کا شعر ہے، یہ نظم ہے. کہتے ہیں کہ کیسے اچھے لوگ تھے وہ جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا. ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا. کام عشق کے آڑے آتا رہا، عشق کام کے آڑے آتا رہا، اور تنگ آ کر آخر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو ٹھیک ہے نا، ایک یہ مسائل ہے کہ ہم عشق کو کام نہیں سمجھتے. ہم تھنکنگ کو، تفکر کرنے کو، کسی چیز کے اوپر بیٹھ کے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کو ہم کام ہی نہیں سمجھتے. آج کہتے کام کر، سوچی پہ رہنا. وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. کہ جہان کو بنا دینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جہان پہ غور کرنا ہے اس کے اوپر کہ اس کے اندر یہ کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، اس کو میں کیسے بہتر بنا سکتا ہوں. یہ جو تھاٹ پروسیس جو ہے نا، یہ تھاٹ ہی ہوتا ہے جو ایونچولی کچھ لوگوں کو کام پہ لگا دیتا ہے. آپ لہٰذا آپ میرا انتظار کر. جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. اور اسی کا اگلا شعر ہے جو ہم بہت سب کو یاد ہے ہمیں، کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے،
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. وہ جو نارسزم کا جو کنسپٹ ہے, نرگسیت کا. بہرحال یہ کام ہے اور بہت بڑا کام ہے. کچھ لوگ جانتے ہیں, وہ جاننے کی ایکٹیویٹی سے گزرتے ہیں. یہ پیغمبرانہ کام ہے, جاننے کا کوسٹ ٹو نالج. ابن بطوطہ جب نکلتا ہے نا پوری دنیا پھر کے آتا ہے, تو اپنی کتاب کا نام لکھتا ہے رحلہ. رحلۃ الشتاء والصیف آتا ہے نا, لیلاف قریش, رحلہ سفر, رحلہ سفر فار دی کوسٹ آف نالج. پیپل یوزڈ ٹو ٹریول, ہزار نکلتے تھے اور پتہ نہیں واپس آنا بھی کہ نہیں آنا. یہ ایک جاننے کی خواہش ہے انسان کی, اور اس کو یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے. آپ نے جو بات کی نا کہ واقعی تکلیف دہ عمل ہے, اور ہر کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو. اس لیے ہم جس کو پروموٹ کرتے ہیں نا, وہ اصل میں ہوتا ہے فریڈم آف تھاٹ, آزادی افکار, کیونکہ بہت آسان طریقہ ہے اس میں ہر چیز کو نہ کہنا. تفکر اور تدبر جس کی طرف قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے, وہ تو مشکل چیز ہے, وہ تو تکلیف دہ چیز ہے. اس کو تو سنبھالنا, اس کو برداشت کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. اچھا, اب آتے ہیں جو کریٹیکل پوائنٹ ہے اس پوری بحث کا, وہ ہے آزادی افکار, دی فری تھاٹ. اچھا, فری تھاٹ جو ہے بیسیکلی ایک بہت ریسنٹ فنامنا ہے, جس کو اقبال نے پہلے بھی کہا نا کہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد, کو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ. آزادی افکار, فریڈم آف تھاٹ, فری تھنکنگ. اچھا, فری تھاٹ از اے فلاسفیکل ویو پوائنٹ. پہلی بات تو یہ کہ ایک فلاسفیکل ویو پوائنٹ ہے which holds that positions regarding truth should be formed on the basis of logic, reason and empiricism rather than authority, tradition, revelation or other dogma. یہ بات ٹھیک ہے, یہاں تک اس چیز کے اندر کوئی پرابلم نہیں. اچھا, پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ جب ایک تحریک ایک ٹرم کو اڈاپٹ کر لیتی ہے, یعنی کہ ایک خاص قسم کے سوچ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس نام سے بلایا جائے, اور پھر وہ ساری جو تحریک جو نام ہوتا ہے وہ اسی تحریک کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے. وہ اس کو اونرشپ لے لیتے ہیں اس چیز کی. آپ کو وہ اونرشپ دے دیتے ہیں ایکسٹریمزم کی. You call yourself, we are more than happy if you call yourself extremism because that's what you are. And we are more than happy if you call us free thinkers because that's what we are. ہمیں یہ نہ کہیں, کیونکہ یہ ہم ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ہم اس سے بہت بڑی چیز ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم فری تھنکرز ہیں. اس لیے جو فری تھنکنگ کی جو اصطلاح ہے, جو آزادی افکار کی, پہلی بات تو یہ کہ یہ 17ویں صدی کی اصطلاح ہے. اس سے پہلے اس کا استعمال ہی نہیں تھا. مطلب ہے کہ بکس کے اندر سب سے پہلی بار ہمیں یہ 17 سینچری کے اندر ملتی ہے, فریڈم آف تھاٹ جو اصطلاح ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم چیزوں کو ان چیزوں کے اندر تدبر, تفکر, ڈیپلی تھنکنگ کرنا, سوکریٹس میتھڈ جو ہے اس کے اندر فریڈم آف تھاٹ نظر نہیں آتا. اس کے اندر یو گو ان سائڈ اے سبجیکٹ اینڈ ڈائیو ان ٹو اٹ, اور اندر جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا یہ مسائل کیا ہیں, حکمت کیا ہوتی ہے, اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, سیاست کس چیز کا نام ہے, فوج کس چیز کا نام ہے, یہ بلڈ کیسے ہوتی ہیں, سیاست کسے کہتے ہیں, ریاست کسے کہتے ہیں. ایک ایک چیز کو پکڑ کے اس کے اندر ڈیپلی گھس کے دیکھنا اس چیز کو. سقراط, افلاطون, سوکریٹس, پلاٹو, یہ سارے جو لوگ تھے, تھنکرز تھے, یہ فری تھنکرز. اچھا, فری تھنکرز بھی کوئی فری تھنکر نہیں مانتے, یعنی کہ فری تھنکر بذات خود کسی ایک خاص سوچ کا نام. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ان پرٹیکولر free thought is strongly tied with the rejection of traditional religious beliefs. مجھے ان لوگوں کے ساتھ بہت ہمدردی ہے کہ جو فری تھنکر بننا چاہتے ہیں, کیونکہ فری تھنکر جو اپنے آپ جو واقعی اس ٹرم کو اون کرتے ہیں آج, وہ آپ کو فری تھنکر نہیں مانیں گے کبھی بھی جب تک آپ کسی بھی صورت کے اندر کسی بھی ٹریڈیشن کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فری تھنکنگ ویسے جو ہے کہ آزادی سے سوچنا, آزادی سوچنے کی آزادی حاصل ہونا, یہ ساری بہت خوبصورت باتیں ہیں, لیکن جو ایک آزادی افکار یا فری تھاٹ یا فری تھنکنگ, یہ جو اصطلاحیں ہیں آج, یہ ایسوسیٹڈ ہیں کسی خاص تھاٹ پروسیس کے ساتھ. اس کے اندر آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہ آکسفورڈ ہے, آکسفورڈ ڈکشنری ہے, ٹھیک ہے. اس میں جب آپ سرچ کرتے ہیں فری تھنکر کو, تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ ایک ناؤن ہے, یہ جو ورڈ ہے فری تھنکنگ کی جو اصطلاح ہے, a person who rejects accepted opinions, especially those concerning religious beliefs. مطلب ہے کہ do not, وہ کہتے ہیں کہ باپ نے اگر فری تھنکر آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں, تو اپنے آپ کو اس ڈیفینیشن پر رکھ کے دیکھیں گے آپ فری تھنکر ہیں یا نہیں ہیں.
میری فالو کر رہے ہیں بات؟ یہ میں رینڈم بات نہیں کر رہا. دس از آکسفورڈ ڈکشنری. یعنی کہ اگر کسی کو یہ ہے کہ میں آج اس دنیا کے اندر جو آزاد خیال لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مجھے آزاد خیال مانیں، وہ آپ کو تب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ اس ڈیفینیشن جو آزاد خیالی کی ہے نا، اس لیے کو اقبال کہتا ہے کہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. ایک آزادی سوچنے کی وہ ہے جو تفکر کے اندر، تدبر کے اندر، میڈیٹیشن کے اندر، ٹو تھنک ڈیپلی کے اندر موجود ہے. ایک یہ آزادی افکار ہے فری تھنکنگ کی، یہ آکسفورڈ کہہ رہی ہے، یہ ویبسٹر کہہ رہا ہے اس چیز کے بارے میں، فری تھنکر کے بارے میں. کہتا ہے پرسن ہو تھنکس فریلی اور انڈیپینڈنٹلی، ون ہو فارمز opinion on the basis of reason, independent of authority, especially one who rejects or is skeptical of religious dogma. یہ جو فریڈم آف ریلیجن فاؤنڈیشن امریکہ کی ہے، سب سے بڑی فاؤنڈیشن امریکہ کے اندر ہے فری تھاٹ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ no one can be a free thinker. یہ فتویٰ ہے. No one can be a free thinker who demands conformity to our Bible, creed or Messiah. To the free thinker, revelation and the faith are invalid. And orthodoxy is no guarantee of truth. And free thinkers are convinced that religion's claims have not withstood the test of reason. Not only is this nothing to be gained by believing an untruth, but there is everything to lose. اس میں نقصان ہی نقصان ہے فری مذہب کے کسی بھی طرح سے اس کو ماننے کے اندر. Most free thinkers consider religion to be not only untrue but harmful. یہ خطرناک چیز ہے ریلیجن کا ہونا. تو یہ ڈیفینیشن ہے کہ جو ہمیں بیسیکلی جو فری تھنکر سوسائٹی آف امریکہ جو کہ سب سے بڑی ہے اور سب سے پرانی سوسائٹی ہے امریکہ کے اندر وہ دیتی ہے. اچھا، اس کے اندر دوسرے رخ بھی اس کا ایک ہے. برنارڈ رسل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ خود بذات خود ایتھیسٹ ہے. برنارڈ رسل اس صدی کا بہت بڑا دماغ ہے اور علامہ اقبال نے بھی اپنے جو خطبات کے اندر بھی اس سے لے کے بہت سی چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں رسل. اچھا، اس کا ایک مضمون ہے دی ویلیو آف فری تھاٹ. اس میں وہ کہتا ہے اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بھی فری تھنکر ہے لیکن شاید یہ اپنے یہ واقعی صحیح فری تھنکر ہے جس کو ہم کہیں گے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وٹ میکس اچھا آپ کی جو بات کا جواب ہی رسل دے رہا ہے یہاں پہ. وہ کہتا ہے کہ وٹ میکس اے فری تھنکر از ناٹ ہز بلیوز بٹ دا وے ان وچ ہی ہولڈز دیم. یہ جو ہم نے پہلی ڈیفینیشن پڑھی ہے اس سے تھوڑی ہٹ کے بات ہو رہی ہے یہاں پہ. کہتا ہے بلیو میٹر نہیں کرتے کیا کس قسم کے بلیوز ہیں اس کے، یہ میٹر کرتا ہے کہ اس کے بلیو تک وہ پہنچا کیسے، وہ ان کو ہولڈ کیسے کرتا ہے. If he holds them because his elders told him they were true when he was young, or if he holds them because if he did not he would be unhappy. وہ اس لیے بلیو کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ جب بڑوں نے کہا تھا کہ اس کو مان لو گے تو یہ سچے ہیں تو اس لیے مانتا ہے، یا پھر یہ کہ اگر وہ نہیں مانے گا تو وہ افسوس یا غمگین ہو جائے گا. His thought is not free. وہ کہتا ہے یہ تھاٹ تو فری نہیں ہے، یہ ڈاگما ہے جس کی خوشی بھائی بات کر رہے تھے. But he holds them because after careful thought he finds a balance of evidence in their favor. Then his thought is free. However odd his conclusions may seem. یہ رسل کہہ رہا ہے اس چیز کے بعد. اس کی یہ وہ رائے ہے جس کو رائے کو ہم ویلیو دے سکتے ہیں. دیکھیں ہم کھول دیں گے ذرا. وہ کہتے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ مطلب کہ آپ کچھ چیزوں ایکشنز کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے فری تھاٹ کے ساتھ کہ یہ فری. پہلے اس نے بات کی تھی کہ جو یہ کرے گا اس کو ہم فری تھنکر نہیں مانیں گے. فری تھنکر کی ڈیفینیشن آج ہمیں یہ بتاتی ہے، آکسفورڈ میں بھی بتاتی ہے. رسل یہ نہیں کہہ رہا، رسل خود ایتھیسٹ ہے. یعنی کہ جو اکیڈمک حلقے ہیں اس کے اندر رسل کہتا تھا کہ میں اگنوسٹک ہوں، لیکن جو پاپولر اوپینین ہے اس کے اندر رسل کہتا تھا کہ میں ایتھیسٹ ہوں، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات کی دونوں میں فرق کیا ہے. ایک ایتھیسٹ خود یہ بات کر رہا ہے کیونکہ یہ خود فری تھنکر ہے، یہ زبردستی اپنے آپ کو کسی ڈاگما کے اندر اٹیچ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں نہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کی بلیف کس حد تک آکورڈ نظر آ رہے ہوں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا آپ نے تمام اپنی نالج بیس کو ایگزاسٹ کیا اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے. اگر کیا ہے تو آپ جتنا مرضی آکورڈ بہیو کر رہے ہیں، آپ کے کنکلوژنز کتنے بھی وہ آڈ دے فیل، جو آپ کے نتائج ہیں اس فری تھنکنگ کے وہ کتنے بھی اسٹوپڈ فیل ہو رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ فری تھنکر اب تب ہیں کہ جب آپ نے کیئرفل اپنے جانتے بوجھتے ہوئے ان کو غور و فکر سے عمل سے گزارا ہے آپ. باقی خوشی والی بات ہے کہ کسی کے پاس نالج بیس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے علم کی بنیاد کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، یہ سب کچھ چیزیں رہیں گی اس کے اندر. ٹھیک ہے، رسل یہاں پہ وہ اس حد تک چلا جاتا ہے اس مضمون کے اندر کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا
اب ہم جانتے ہیں کہ فری تھنکنگ کے ساتھ یا آزاد خیالی کے ساتھ یا ایتھیزم کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز اٹیچ ہو چکی ہوئی ہے، وہ کامونزم ہے. ایتھیسٹک کامونزم جسے ہم کہتے ہیں، مطلب ایک کیپٹلزم ایک طرف آتا ہے جس کے اندر وہ گاڈ لیس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ. امریکہ کے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، مطلب کیپٹلزم نے چرچ نے ریلیجن کو ڈیوورس نہیں کیا تھا. آن دی ادر ہینڈ جس کو ہم لیفٹسٹ کہتے ہیں، اس کا مطلب ایک ہے جو ایک ہماری سوچ کا اشتراکی سوچ جسے ہم کہتے ہیں یا کامن سوچ جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس نے بیسیکلی گاڈ کو خداحافظ کہہ دیا تھا. دے بلیو ان ایتھیسٹک اشتراکیت کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے، رسل کہہ رہا ہے ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ what I'm concerned with is this doctrine of modern communist party. جو ماڈرن کمیونسٹ پارٹی ہے، مجھے اس سے بڑے مسائل ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فری تھنکرز کے سب سے بڑے، ہمارے پاکستان کے اندر بھی سب سے بڑے فری تھنکر کون سمجھے جاتے ہیں؟ جو ہماری لیفٹسٹ پارٹی ہے، جو ساری انگریزی اخبار میں لکھتی ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ رسل کہہ رہا ہے یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. It's a modern communist party and for the Russian government to which its own is alliance. جو رشین گورنمنٹ کے ساتھ جو اس کا alliance ہے اس ماڈرن کمیونسٹ پارٹی کا. According to this doctrine, the world develops on the lines of a plan called dialectical materialism. یہ ہے first discovered by Karl Marx. اس کو ڈسکور کیا تھا کارل مارکس نے. Embodied in the practice of a great state by Lenin. Lenin کی جو great state ہے اس کے اندر ہمیں اس کی پوری شکل نظر آتی ہے. And now یہ جملہ سنیے گا، کہتا ہے now expounded from day to day by a church of which Stalin is a pope. مطلب ہے کہ اس نے اسٹالن کو پوپ کہہ دیا یہاں پہ آ کے. اس کے جو حرکتیں ہیں، جس طرح سے چیزوں کو پریچ کر رہا ہے، یہ جس طرح سے چاہتا ہے کہ اس نظام کو سب سمینا و تانا کر کے مان لیں، اس چیز کو کوشچن نہ کریں، تو یہ تو اسٹالن بھی کچھ پوپ سے کم نہیں ہے. یہ فری تھنکر کے پریچر جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بات مان لیں اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کو کوشچن بھی کر سکیں، اور کریں تو یہ ہماری گردنیں اتار دیتے ہیں. یہ کیسے فری تھنکرز ہیں اور یہ کیسے فری تھنکنگ کا جو ایجنڈا لے کے چلتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ جو کچھ چیزیں ایسوسیٹ ہو چکی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ. تو یہ کچھ چیزیں دو تین جو میجر چیزیں تھیں. آگے اس کے بعد جو چیزیں ایکشن کے حوالے سے جو بات کریں گے، اسپیکنگ کے حوالے سے، سب اس کے بعد آتی ہیں. سب سے پہلے بات ہے کہ ہمارے سوچنے کا انداز یا سوچنے کا منبع جو ہے، جو اس کی جو سورس ہے، وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. میں پھر وہ بات یہاں پہ کنکلوڈ کرنے سے پہلے کہہ دوں گا کہ ہمارے جو ایک فری تھنکنگ کی جو ہم بات کرتے ہیں یا فری تھاٹ کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے اندر اس کا ایک لازمی عنصر ہے. آج کی اصطلاح کے اندر، آج کے گیون ماحول کے اندر یا گیون ڈکشنریز جو ہمیں بات بتا رہی ہیں، جو ہمیں ویکیپیڈیا بتا رہا ہے، آکسفورڈ بتا رہا ہے، ویبسٹر بتا رہی ہے، جو ڈیفینیشن ہمیں دے رہی ہے کہ آپ جب اس پیٹرن کے اوپر سوچنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ تب تک ہر چیز کا ایک ایکسٹریم ہوتا ہے نا، ہر چیز کی ایک معراج ہوتی ہے. مطلب ہے کہ چھوٹے موٹے فری تھنکر کو آپ کو مان لیں گے. مطلب ہے کہ جب آپ ریلیجن سے تھوڑی سی ڈائیورژن لے کے آئیں گے نا اپنے اندر، فلیکسیبلٹی لے کر آئیں گے ریلیجن کے حوالے سے، ہاں ٹھیک ہے تم فری تھنکر ہو لیکن ابھی تم بچے ہو. تمہیں مانیں گے تب جب تم خدا کو گالی دو گے. یہ مطلب ہے کہ جن کے سامنے ہم فری تھنکر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، یہاں تک ہمیں لے کے جاتی ہے چیز. اس کو اقبال کہتا ہے کہ جو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، میں اس بات کے اوپر نہیں روک رہا تو میں کہ سوچو، تدبر کرو، چیزوں پر تفکر کرو، think deeply into the matters affairs. یہ خدا کا حکم ہے تمہیں، اور یہی وہ حکم تھا جس کی بنیاد کے اوپر لوگ جب چلے ہیں. تو پھر ہم نے ایک گولڈن ایج دیکھی ہوئی ہے اسلامک رینیسانس کی، جس کے اندر ہم نے پوری دنیا کے علوم کو ٹرانسلیٹ کیا تھا عربک کے اندر پہلے. اس کے بعد پھر یورپ کے اندر جو رینیسانس کا نام آتا ہے اس کے اندر عربک سے ساری بکس ٹرانسلیٹ ہوئی تھی، پھر انگریزی کے اندر. بغداد کی ہماری جو تھی، اس کے بعد اسپین کے اندر جو ہمارا سارا کام تھا، وہ اسی فکر و تدبر جو قرآن کے بار بار ایمفسس اس کے اوپر تھا، اسی چیز کو لے کے وہ ذرا تھا. لیکن وہ فری تھنکنگ کے بیس کے اوپر نہیں تھا. فری تھنکنگ ایک اصطلاح ہے جو بہت پرانی نہیں ہے. اس کے ساتھ ایتھیزم اور اگنوسٹسزم اٹیچڈ ہے. اس کو لے کے چلنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو نہیں مانیں گے. جب آپ جہاں پہ کینیڈا کے اندر بھی کسی بھی فری تھنکنگ سوسائٹی کے اندر جائیں گے تو ڈونٹ بی سرپرائزڈ کہ وہاں پہ آپ کو فری تھنکر نہ ملیں. جو تفکر اور تدبر آپ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ وہ کام نہیں ہو رہا ہوگا. وہاں پہ اس بات کو پروف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی کہ آپ کہیں خدا کو تو نہیں مانتے، یا کوئی آپ کا ریلیجس اوپینین تو نہیں ہے. صرف اس پہ بات ہو رہی ہوگی وہاں پہ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایتھکس کے بارے میں کسی
اچھے انداز سے گفتگو ہو رہی ہو یا باقی کسی چیز کے بارے میں ہو رہی ہے تو شاید آپ کو وہاں پہ نہ ملے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ کینیڈین جو سوسائٹی آف ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں یہاں پہ, اس کے اندر میں بھی جاتا رہا ہوں, دیکھتا بھی ہوں, بیٹھتا بھی ہوں, سب کچھ سمجھتا بھی ہوں. ہمارے بچے بھی کوئی ہیں جو آپ جاتے ہیں ان سچوں کے اندر, لیکن دس از واٹ یو فائنڈ دیئر. آزادی افکار ہے, پلیز کیے جاتے, یا آپ ایونچولی آپ حیوانیت کی طرف چلا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ایک نظم بھی ہے نا, وہ ایک فلسفہ زادہ سید زادے کا نام. اقبال کو فلسفے سے پرابلم نہیں ہے. اقبال کو جو اس کی جو پرابلم آ جاتی ہے نا ایک چیز کے اندر, اس کے معنی اٹیچ ہو جاتے ہیں چیز کے ساتھ, اور جو لوگ اس کی اونرشپ لے لیتے ہیں. مطلب ہے کہ ہم مسلمان ہی تو سب سے بڑے فلسفی تھے. پلاٹو کو انٹروڈیوس یورپ میں کس نے کروایا؟ سوکریٹس کو کس نے کروایا؟ ان کی تو کتابیں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی تھی. یہ تو سب سے پہلے مسلمانوں نے عربک میں ابن رشد نے, اور ان لوگوں نے پہلے ان کو ٹرانسلیٹ کیا عربک کے اندر. We value philosophy. The value philosophy means what? Philosophy کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلو اور صافی کا مطلب, آپ نے کیا مطلب ہوتا ہے فلسفی کا؟ لٹرل میننگ کیا ہے اس کا؟ فلو اور صافی کا مطلب کیا ہے؟ The knowledge, the love of knowledge. The love of knowledge. جاننے کی خواہش, جاننے سے محبت. اس کو تو ہم نہیں کرتے, لیکن جب اس کو ایسی اونرشپ لکھی جائے گی اور اس کے اندر زبردستی ایک ایجنڈے کے ساتھ کام کیا جائے گا, then we have a problem with this. At least Iqbal has a problem with this. وہ فلسفہ جو لکھا نا کیا خون جگر سے, ٹرو. تو آپ کی والی بات جی, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مسائل ایسے ہی رہیں گے کہ ہر انسان جس چیز کو درست سمجھتا ہے وہ اس کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. جو زبان اچھا بیان کر سکتا ہے وہ زبان سے پہنچاتا ہے. یہ ایک پرابلم اس طرح سے ہیں. اور اگین ایکشن کے اندر جب بات ہم لے کے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کس حد تک ہمیں اس چیز کو آگے لے کے جانے کی یا بولنے میں کس حد تک آزادی دی گئی ہے, کہ ہم کتنے فورسفلی اس چیز کو آگے پہنچا سکتے ہیں. یہ ہمیں یہ ڈسپلنس بھی پھر ہمیں مذہب بھی بتائے گا. تو آپ کی والی بات ہے کہ there is no absolute freedom of thought. آپ کو if you are free to think, you should think positive, to say the least. ٹھیک ہے, ایکشن میں لے کے آتے ہیں اس چیز کو, تو پھر کوشچن بھی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا is there any absolute freedom of action, کہ کیا میں جو چاہے کر سکتا ہوں؟ اگر میں آزاد ہوں تو کیا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ ایگزامپل ہے اس کی کہ ڈرائیونگ ہو رہی ہے, 80 کلومیٹر پہ چلا رہا ہے وہ گاڑی 60 کی سپیڈ کے اوپر. آزاد معاشرہ ہے, کینیڈا کے اندر ہے, وی آر اے فری کنٹری, تو کین وی ڈو اٹ؟ کین وی ڈرائیو آن وٹ ایور اسپیڈ لمٹ وی لائک ٹو؟ آر وی فری؟ میں فری ہوں نا. وہ کیا کہتا ہے کہ who cares, we are free, we are free to do as we please. کیا ہوگا ایونچولی؟ ناک کو پیچھے کرو اپنے, جہاں تک میری ناک کی, جی ہاں. تو ہم اسی طرف آ رہے ہیں کہ جی ہاں وہیں پہ آ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا ایونچولی؟ اس کو ٹکٹ لگے گی. ٹھیک ہے. دوسرا بندہ ہے کہ از انشیور. اب کیا ہوگا؟ واٹ از دا اسپیڈ لمٹ؟ یہ بندہ بھی 60 کی اسپیڈ زون کے اندر 80 پہ چلا رہا ہے, لیکن یہ انشیور ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, وہ دیکھ رہا ہے تو کچھ سائن نظر ہی کوئی نہیں آ رہا اس کو اسپیڈ لمٹ کیا ہے, لیکن چلا سی پہ رہا ہے. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کو ٹکٹ ملے گی. کیوں؟ اس کو کیوں ملے گی؟ ایگزیکٹلی, اگنورنس از ناٹ این ایکسکیوز. اگنورنس کو ایکسکیوز نہیں ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کینیڈین لا کے مطابق جہاں پہ اسپیڈ لمٹ ڈسپلے نہیں کی گئی وہاں پہ اسپیڈ لمٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈرائیور ہو اور ٹو بی ڈرائیور ہو. تو سائنس کی ہم بات کر رہے تھے کہ سائنس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جیسے 80 کی اسپیڈ کا سائنس, 60 کی اسپیڈ کا سائنس. اسی طرح سے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری آیات جو ہے نا, ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی ٹرانسلیشن جو پراپر ٹرانسلیشن آیات کی ہے وہ نشانیاں ہی ہیں, سائنس ہی ہے. تو اسی طرح سے کہ اس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنایا اور زمین میں ہر ایک پھل 2 قسم کا بنایا اور رات کو چھپا دیتا ہے, بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے. مطلب کیوں کہتے ہیں جو نشانیوں کا بڑا استعمال ہوا نا, اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا آیاتن,
لقوم یتفکرون، یہ تفکرون وہی ہے فکر تفکر سے، یہ جو لوگ فکر کرتے ہیں، جو غور، جو ڈیپلی ان چیزوں میں جا کے دیکھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ سائنس ہیں. مطلب ہے کہ ہم ایک تو روڈ کے اوپر ہم گاڑی چلاتے ہیں تو سائنس کو جب مس کرتے ہیں تو پرابلمز آتی ہیں. اسی طرح سے رب نے ہمارے لیے بہت سے سائنس، ایک تو قرآن کی آیات کی شکل کے اندر، باقی ارد گرد پہاڑوں کی شکل میں، سمندر میں چلتی ہوئی کشتیوں کی شکل میں، بادلوں سے برستے ہوئے میگھ کی شکل میں، اللہ والوں کی شکل میں بہت سے سائنس موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے ڈائریکشن کو، زندگی کی ڈائریکشن کو ہم اس کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سائنس جو ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ اسپیڈ لمٹ کے سائنس ہوں یا وہ A20 A60 اور A120 والے سائن ہوں، یا پھر یہ جو سائنس ہیں ان کے اوپر ہی فوکس کر کے آپ کچھ سوچنے سمجھنے والے لوگ بنتے ہیں اور اپنے فیصلے اس کے مطابق کرنے کے قابل بنتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ، ابھی ٹائم کیا ہو گیا؟ یہ میں پھر وہ ایک بات ہے کہ وہ 8:05 ہو گئے. اچھا، فریڈم آف اسپیچ، ایک تو یو این، یہ جو بات ہے کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو یو این کا جو آرٹیکل 19 ہے، ڈکلیریشن جو ہے، اس کے مطابق جو ہے فریڈم آف اسپیچ باقی بہت سے اور فریڈمز کی طرح اس کو انشور کرتی ہے. لیکن یہ ڈکلیریشن ہے، یہ ڈکلیریشن جو یو این کی ہوتی ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہوتی کنٹریز کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ اس بات کا؟ یہ آرٹیکل نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ یہ ایک سجیشن ہوتی ہے جس کو سارے ان اسپرٹ ساری کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی یو این کے انڈر آتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس بات کو اون کرتے ہیں کہ فریڈم ہونا چاہیے. تو یہ تو ڈکلیریشن ہے، موجود ہے کہ سب کچھ فریڈم، آزادی حاصل ہے فریڈم اسپیچ کا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر بھی جو اس کی 19 آرٹیکل جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن کا ہے اس میں بھی ہمیں یہ آزادی دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف دی پریس subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security of defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in the relation to contempt of court, جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں آج کل. تو یہ سارے offenses ہیں. مطلب ہے کہ with a few restrictions پاکستان کے اندر بھی freedom of speech کی ہم جب بات کرتے ہیں وہ ہے. ایسے ہی ہم جب کینیڈا کے اندر آتے ہیں، جو کینیڈین چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈم ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ایوری ون ہیز دی فالوئنگ فنڈامنٹل فریڈمس. جو ہمارا چارٹر آف فریڈم یہاں پہ ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، تو اس لیے میں نے آپ کے لیے رکھی ہیں چیزیں. وہ بھی کہتا ہے کہ دی فریڈم آف تھاٹ، بلیو، اوپینین، ایکسپریشن، فریڈم آف دی پریس اینڈ ادر میڈیا آف کمیونیکیشنز، یہ سب چیزیں فریڈم ہے. لیکن وہ سیکشن 1 جو ہے، اس لیے سیکشن 2 کے اندر یہ سارے فریڈمز آپ کو گرانٹ کیے گئے ہیں کینیڈا کے اندر بھی. لیکن سیکشن 1 کچھ اور کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیر از نو ایبسلیوٹ اینڈ کین the charter are جو سارے freedom دیے گئے ہیں چارٹر کے اندر they are not absolute and can be limited under certain situations. مطلب ہے کہ ایون کینیڈا کے اندر فری سوسائٹی کے اندر بھی، جیسے ہم نے پاکستان کے اندر پڑھا ہے کہ جو آرم فورسز کے خلاف، کنٹمپٹ آف کورٹ کے خلاف، ریلیجن کے خلاف، اسلام کے خلاف ریسٹرکشنز موجود ہیں فریڈم آف اسپیچ کے اندر. ایسے ہی جو ہمارا کینیڈین چارٹر جو ہے جو آف رائٹس اینڈ فریڈم کا جو ہے، اس کے اندر بھی کہا کہ آپ کو ان سب کی آزادی ہے، آپ اپنا مذہب اختیار کریں، آپ جیسے جو مرضی بات کریں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، یہ سب آزادی آپ کے پاس ہے. لیکن یہ جانیں there is no absolute freedom. ہم جہاں پہ کسی کو اس کے اندر 2-3 جو میجر ایک ہارمفل ایکٹ کا ایک کانسٹیٹیوشن آتا ہے اس کے اندر، یہ فلاسفیکل چیزیں ہیں جن کو پہ استعمال کرتے ہوئے ایک آفینسو کا آتا ہے، ایک ہارمفل کا آتا ہے. 2 بیسیکلی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں اب پوری دنیا کے اندر. یہ آلموسٹ کچھ ملکوں نے ریسٹرکشنز جو لگائی ہیں ان فریڈمز کے اوپر، وہ لگائی ہیں ہارمفل بیہیویئر کے اوپر، کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا ہو، مطلب کہ فزیکل نقصان پہنچانے والا. جب تک نہیں ہے تب تک آپ کے پاس فریڈم ہے. کچھ کنٹری اس سے آگے چلی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہارمفل کو ہم ڈیفائن ایسے نہیں کریں گے، ہم کہیں گے آفینسو بیہیویئر. آفینسو بیہیویئر کے اوپر ہم کہیں گے کہ اب آپ کی آزادی ختم ہو گئی ہے. خوشی بھائی نے بات کی تھی نا کہ وہ چھڑی لے کے پھر رہا ہے، ناک کے پاس سے گزرتی ہے، تو کہتا ہے کہ یہ کی ہارمفل بیہیویئر ہے. دوسرا کیا کہ مجھے آپ کی بات کو سنائی ہی کیوں دے، آپ میرے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں اس طرح کی. یہ ہے آفینسو بیہیویئر کہ میری آپ نے میرا دل دکھایا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. یہ ہارمفل نہیں ہے، یہ آفینسو ہے. تو ان کچھ ملکوں کے اندر جو ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں ایکسپریشن کے اوپر اور یا بات کے اوپر، وہ بنیاد بنائی جاتی ہے ہارمفل بیہیویئر کو، اور کچھ ملکوں میں جو بنائی جاتی ہے وہ بنائی جاتی ہے آفینسو بیہیویئر کو. ہر 2 صورت کے اندر ایک بات جان لینی چاہیے کہ
کوئی بھی ملک جو ہے اس کے اندر ایبسولوٹ فریڈم، مطلب ہے کہ سب سے بڑے جو پریچر ہیں، مطلب ہے کہ ہماری وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں امریکہ کینیڈا کے اندر اس فریڈم کی ڈیفینیشن کے مطابق. یہ نیدرلینڈس اور یہ سارے جو ملک ہیں یہ فریڈم کے اندر بہت آگے ملک ہیں اس حوالے سے. اور یہ جو جن کی میں بات کر رہا تھا فریڈم آف تھاٹ کی جو ایسوسیشنز آرگنائزیشنز ہیں، یہ ساری بلڈ وہاں پہ ہوتی ہیں، کھڑی وہاں پہ ہوتی ہیں جا کے. اور بلکہ یہ 1700 جو میں کہتا ہوں یہ 17ویں صدی کی یہ انوینشن ہے، یہ لفظ، یہ واقعات بھی وہیں ہوئے ہیں جن کی بیسس کے اوپر انہوں نے اپنے مانگس کو جلایا ہے اور پریسٹ کو جلایا ہے اس فریڈم کو ایکسپریس کرنے کے لیے اپنے. تو اسپیچ کے حوالے سے پھر میں وہی بات کروں گا کہ یہ بات جاننی چاہیے کہ یہاں پہ ہم نے ایکشن کو ہم نے دیکھ لیا کہ ایبسولوٹ جو ہوتا ہے کہ بالکل میں آزاد ہوں، تو یہ ریسٹرکشنز جو ہوتی ہیں یہ امپوز کرتی ہیں سوسائٹیز اپنے اوپر. اچھا ایک بات ان تینوں حوالے سے سمجھ لیں، ہم نے تھاٹ کی بات کی، ہم نے ایکشن کی بات کی، ہم نے اسپیچ کی بات کی. ہم نے ایک اور بات کی کہ یہ ریسٹرکشنز قابل قبول ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی یا پرابلمٹک ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ جو اپنے اندر ان ریسٹرکشنز کو توڑنے کا ایک رجحان پاتے ہیں، ایک ایلیمنٹ اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ یار وائی میں یہاں پہ 130 پہ کیوں نہ ڈرائیو کروں، میں یہاں پہ 200 پہ ڈرائیو کیوں نہ کروں. یہ ایک ارج ہے میرے اندر ایک چیز کو، اب میں فریڈم چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں زیادہ تر جو پرابلم آتی ہے کہ ہم اپنے لیے فریڈم اور دوسروں کے لیے ریسٹرکشن چاہتے ہیں. یہ بات فالو کر رہے ہیں نا آپ؟ مطلب کہ جس وقت میں 100 کی ہائی وے کے اوپر 120 پہ چلا رہا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو 20 کا مارجن دے دیا، لیکن جیسے ہی میرے پاس ایک بندہ 140 کی اسپیڈ سے گزرا، اب مجھے اس سے پرابلم ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ سوسائٹی آپس میں بہیو کرنے، اپنے رسپانسبلٹی کو ڈیفائن کرنے کے قابل نہیں ہو رہی ہوتی، تو لیجسلیشن آ جاتی ہے. ہم کسی کو اور کو اختیار دیتے ہیں کہ تم ہمیں ڈسپلن کرو، تم ہمیں بہیو کرواؤ. ادروائز اگر آپریٹ کر رہے ہوں within the ethics, within the response, in a responsible fashion، اگر ہم سوچ رہے ہیں تو رسپانسبل فیشن میں سوچ رہے ہیں، اگر ہم ایکٹ کر رہے ہیں تو رسپانسبل فیشن میں ایکٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں تو صحیح درست بات کر رہے ہیں، تو ہمیں ریسٹرکشنز کی بہت زیادہ کوئی پرابلم نہیں آتی، ہم آزاد ہی رہتے ہیں، ہم اپنی چیزوں آزادی کو ختم نہیں کرتے. تو اقبال فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے. ٹھیک ہے، ایک بیسک لیول کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ یار میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جس سے کسی کا دل دکھ جائے. ٹھیک ہے، قرآن ہمیں بہت کلیئر گائیڈ لائنز دیتا ہے اسپیچ کے حوالے سے. مطلب ہے کہ یہاں تک یہ جو پہلی آیت یہاں پہ کوٹ کیا، یہ ایک ایکسٹریم ہے ایک قسم کی چیز کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں، مطلب کہ ایک مسلمان ایک نان مسلم ہے، ان پکارتے ہیں، ان کو برا نہ کہنا، یعنی کہ دوسروں کے خداؤں کو بھی برا مت کہو، آئیڈلز کو، بتوں کو، کسی اور کے جو ریلیجن سسٹم ہے ان کو بھی برا مت کہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خدا کو بے ادبی کے اندر اور بے سمجھے برا کہہ بیٹھے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کرو، یہ والی. ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ وقولوا للناس حسنا. اب مطلب ہے کہ بات کی آپ کو گفتگو کرنے کی تہذیب سکھائی جا رہی ہے بات. ٹھیک ہے، اور چھوٹی بات سے اجتناب کرو. ایسے مطلب کہ ایگزامپلس کے طور کے اوپر 3-4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ادروائز پوری قرآن کی گائیڈ لائن ہمارے ایسی ہی ملتی ہے، اور یہ تہذیب قرآن کرتا ہے ہماری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پورے اسوہ حسنہ دیکھیں کہ جہاں پہ بات کی ہے انہوں نے، جہاں پہ تہذیب کی ہے، وہاں پہ ہر قسم کے لوگوں سے انہوں نے مسلسل ساری زندگی انٹریکٹ کی ہے، اور ان سے بہتر بات کرنے والا ہمیں نہیں ملتا. تو یہ اسپیک کے حوالے سے ہم سب بالکل ڈیٹیٹ ہو گیا کہ ہم باتیں کر رہے تھے کہ ہم بات کرتے فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے. فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے، لیکن ایک اس کی تہذیب آنی چاہیے. آپ نے اس کو لرن کرنا ہے. مطلب ہے کہ آپ کسی بھی کے پاس جائیں گے کوئی بات کرنے کے لیے تو آپ میں فرسٹ پریپیئر یورسیلف. سو نٹشل کیا ہے جو آپ نے بات کی تھی پہلے کہ رسپانسبلٹی کی آپ نے بات شروع میں کرتی تھی، بالکل ایسے ہی ہے کہ سیپریبل، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے. فریڈم کو رسپانسبلٹی سے الگ نہیں کیا جا سکتا. نٹشل بالکل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسپانسبلٹی سے آپ نہیں الگ کر سکتے. اگر سوچنے کی آزادی ہے تو سوچنا رسپانسبل ہی ہے، مثبت سوچنا ہے. اگر آپ کو بولنے کی آزادی ہے تو رسپانسبل ہے کہ آپ بولنا سیکھیں، آپ میننگ فلی بولیں، آپ کی بات جو آپ کر رہے ہوں اس کا کوئی مطلب ہو. ٹھیک ہے، بالکل بے معنی باتیں نہ کریں. اگر آپ کے پاس ایکشن کی آپ کے رسپانسبلٹی ہے تو اب دیکھیں کہ میں ایکشن کو اپنے، اور وہ آپ کی خورشید بھائی والی بات درست ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی نالج بیس پہ ڈیپینڈ کریں گے.
تو رسپانسبل بننے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو ٹرین کروں گا. سنی سنائی ہیئر سے کے اوپر ہم نے بات نہیں کرنی, ہم نے ڈاگماس کو فالو بھی نہیں کرنا. رسپانسبل وہی ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ رسپانسبلٹی کیا ہے. ہر بندے کی رسپانسبلٹی کی بھی آپ نے سے بات کی, اپنی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ مسلمان ہیں, اگر آپ کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے, تو نالج بیس بھی آپ کی کہیں ہونی چاہیے, تو وہاں سے لینے کی کوشش کریں اس چیز کو. اصل فریڈم کیا ہے؟ ہم نے فریڈم کی کافی چیزوں کو ڈسکس کر لیا یہاں پہ, کہ ایکشن کیا ہوتا ہے, تھاٹ کیا ہے, سب کچھ کیا ہے. لیکن دی فریڈم جسے ہم کہیں گے, یا جس کو خدا دی فریڈم کہتا ہو, کس چیز کا نام ہے؟ فری ویل بھی مل جائے گی اس کے اندر آپ کو. اور بتائیں, آپ کو مکمل آزادی مل جائے گی اس کے اندر. لیکن وہ کیا فریڈم ہے؟ ہاں, فیلنگ نتھنگ از اے بگ تھنگ. ہاں جی, دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نا کچھ اپنے دوستوں کی نشانی بتاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے جو دوست ہیں نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کہتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں نا, وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں, وہ بہت ان کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے, بہت مالدار ہوتے ہیں, یا بہت وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں, یا وہ پانیوں پہ چلتے ہیں, یا ان کے پاس وہ کرامتیں ہوتی ہیں. رب اپنے اولیاء کی ڈیفینیشن ایسے نہیں کرتا. رب کہتا ہے کہ میرے دوست وہ ہیں کہ دوز ود نو فیئر نو فرسٹریشن. اقبال کہتا ہے کہ the highest stage of man ethical progress is reached when he becomes absolutely free from fear and grief. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ سب سے بڑی آزادی جو آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. نو فیئر نو فرسٹریشن. فیئر فرسٹریشن دو چیزیں سمجھ لیں, غم اور حزن کے اندر مطلب سمجھ لیں. ایک چیز کا تعلق آنے والے وقت کے ساتھ ہے, ایک چیز کا تعلق گزرے ہوئے وقت کے ساتھ. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی غلطی نہ کی ہو کوئی, ٹھیک ہے نا. جس کے بارے میں خوشی بات کر رہے تھے ابھی, ایک زمانہ تھا جب جو چرچ تھا وہ ٹکٹیں بانٹا کرتا تھا جنت کی, کہ آؤ کنفیس کرو, پیسے دو اور ٹکٹ لے جاؤ جنت کی. لیکن یہاں پہ جو ایلیمنٹ ہے فرسٹریشن کا, وہاں پہ خدا خود ہی دور کر دیتا ہے. کہ آپ کو جاننا ہوگا کہ آپ کا خدا جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. اگر آپ سے ماضی میں کوئی غلطی ہو چکی ہوئی تھی اور آپ معافی مانگ کے آگے چلنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ کو کسی ملا کے پاس, کسی پریسٹ کے پاس, کسی کنفیشن کی, کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اشارے کے قریب ہے, آپ اس سے معافی مانگے, وہ معاف کرنے والا ہے, اور آپ کو وہ سارے پرانے چیزوں سے دھو دیتا ہے. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, ہم مسلسل غلطی کرتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ بوجھ اٹھا کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک اللہ ہے جو غفور الرحیم ہے. اور پھر نو فیئر. فیئر کس بات کا ہوتا ہے؟ آنے والے وقت کا. فرسٹریشن ہوتی ہے گزرے وقت, خوف ہوتا ہے کہ کل یہ نہ ہو جائے. تو جس کے پاس خدا ہے وہ اپنے کل سے مایوس نہیں ہو سکتا. آنے والے کل سے وہ مایوس نہیں ہو سکتا. وہ جانتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں تو جو میرے ساتھ مولا, پھر چاہے کچھ ہو مولا. وہی اس کے اندر یہ اسٹرینتھ ہوتا ہے کہ میں اپنے افیئرس کا اکیلا خود مختار نہیں ہوں. انسان جب خود خدا بن جاتا ہے نا, اور اپنی ہی تمام ابیلٹیز کے اوپر اپنے فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو مسائل کے اندر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے آج یہ دیا ہے, میں نے یہاں پہنچنا ہے, پھر اس کی امیدیں کلیل, اس کے مقاصد جلیل. اقبال کہتا ہے نا, ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ ہے مومن کا ہاتھ. بندہ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اس کے مقاصد بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, لیکن اس کی جو خواہشیں ہوتی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. اپنی خواہشوں کو وہ بہت لمیٹڈ میں رکھتا ہے. الفقر فقری, فقر میرا فخر ہے, حدیث ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ سب سے جو بڑی اسٹیج ہے کہ جہاں پہ آپ فیئر اور فرسٹریشن سے زیادہ ہو اس دنیا کے اندر. میں اکثر بات کہتا ہوں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو دنیا کے اندر بے سکونی کے اندر موجود ہے. میں بے آرامی نہیں کہہ رہا, بے سکونی کے اندر موجود ہے. کیوں؟ مطلب ہے کہ وہ خدا پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, توکل ہی نہیں اس کو خدا کے اوپر. مطلب ہے کہ وہ خدا پہ اتنا بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو غلطیاں کی تھیں, جو بوجھ تھے میں نے اتار دی ہیں, خدا رحمان و رحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. کہ بڑے بڑے صحابہ سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی. ہسٹری پڑھیں آپ دیکھیں, بڑے بڑے صحابہ سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی, لیکن ان کو پتا تھا کہ رب ہمارا کتنا بڑا ہے, میری بڑی سے بڑی غلطی بھی جو ہے اس کے سامنے بہت چھوٹی ہے, معاف کروا لیتے تھے رب سے. تو یہ سب سے بڑی اسٹیج ہے. اور نیشن کی صورت کے اندر
نیشن کی صورت میں اقبال کہتے ہیں کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کہ وہ جو قوم جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو قضا کے ڈسٹنی کے ہاتھوں میں اس قوم کی مثال ایسی ہے جیسے تلوار ہوتی ہے، یعنی کہ تلوار فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے. آپ نے اگر وہ قوم بننا ہے کہ جو واقعی اس کے ہاں اور نام میں دنیا کے فیصلے ہو رہے ہوں، اس صورت شمشیر ہو دست قضا میں، تو کون سی قوم ہوتی ہے؟ کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حصہ، کہ جو ہر موومنٹ اپنے ہر ایکشن کو کاؤنٹ کرتی ہے اور سوچتی کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا. مطلب ہے کہ تھنکنگ نیشن، صرف ڈوئنگ نیشن نہیں کہ کرتے چلے جاؤ اور دیکھا جائے کیا ہوگا. نہیں، ہر ایکشن کے بعد رک کے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو میں نے یہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح ہے تو آگے اس کو آگے لے کے چلیں، غلط ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. احتساب کریں، سیلف خود احتساب ہی نہیں کریں گے تو احتساب کرنے والا پر بیٹھا ہوا پھر وہ سب سے بڑا محتسب. وہ پھر کہتا ہے کہ میں بدل دیتا ہوں قوموں کو دوسرے قوموں سے جب آپ بہیو نہیں کرتے. جب قومیں بہیو نہیں کرتی تو وہ آپ سے بہتر قوموں کو آپ کے سامنے لے آتے. آپ ریسپانسبلٹی نہیں، اور اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں کہ اس کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں. اس کے اصول کچھ ہیں. وہ اصول کون سے؟ جس کو اقبال نے پہلے آئیڈیل کہا تھا، فریڈم، سولیڈیرٹی اینڈ ایکوالٹی. کوئی نہ ماننے والا بھی ان پرنسپلز کو لے کے آگے آ جائے گا، خدا بدل دے گا آپ کو اس کے ساتھ. یہ ریسپانسبلٹی ہے، آئیڈیلز کی اہمیت ہے. لوگوں کی اہمیت نہیں ہوتی. نبی کیوں آتے ہیں؟ جب لوگ ان آئیڈیلز کو بھول گئے ہوتے ہیں، نبی آ کے ان آئیڈیلز کو دوبارہ ریوائیو کرتے ہیں. ایک زمانے کے اندر جو ہوتے ہیں بڑے بڑے سوچ دانشور ہوتے ہیں، وہ آ کے آئیڈیلز کو دوبارہ ریوائیو کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. آخری 2 سلائیڈز اس کے اندر دیکھیں، آپ انکلوڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر کہ آئیڈیل کیا ہے. حور و قصور، جی مسلم ہی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تمہیں حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. کوئی قابل ہو تم شانے کہی دیتے ہیں. تو ہم آخر میں کنکلوڈ ایسے کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ یہ جو گریٹ آئیڈیل کی ہم نے بات کی تھی شروع کے اندر، آزادی ہم نے حاصل کر لی 70 سال پہلے پاکستان میں آزادی حاصل کر لی. ہمیں یہاں بھی کسی نہ کسی حد تک آزادی حاصل ہے. ہم آزادی حاصل کرتے ہی کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ ہم نے ریسٹرکشن، ہم نے جان لیا کہ دیر از نو ایبسولوٹ فریڈم. یہ تمہیں پتہ ہے کہ آزادی کہتے ہیں نا، مکمل آزادی کسی سے کا نام نہیں ہے. ہم نے سوچ میں بھی دیکھ لیا، ہم نے گفتگو میں بھی دیکھ لیا، ہم نے ایکشن میں بھی دیکھ لیا کہ مکمل آزادی کسی کا نام نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ریسٹرکشنز تو آئیں گی. اب جب یہ آنی ہی ہیں تو یہ ہم اپنے اوپر کیوں نہ لگائیں، اپنے کوڈ کے مطابق کیوں نہ لگائیں. آزادی اس لیے حاصل کی جاتی ہے. مطلب ہے کہ یہ سیکولر ملک ہوگا یا یہ اسلامی ملک ہوگا یا یہ تھیوکریٹک ملک ہوگا، یہ اس کے طریقے کیا ہوں گے، یہ سب بہت ثانوی، بہت سیکنڈ تھرڈ ریٹ کی باتیں ساری. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آزاد قوم، ایک آزاد شخص چاہتا ہے کہ جو مجھ پہ قانون لگائے جائیں وہ میرے سوچنے والے جن کے ساتھ ان لوگوں کے مطابق جو ہمیشہ سولیڈیرٹی کے اندر ہے، مجھے ان قانونوں کا محتاج کرو. میں بہیو کر لوں گا، شاید میرے بچے نہ کریں، شاید میرے پوتے نہ کریں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان ریسٹرکشنز کے اندر زندہ رہوں. یہ ضروری بات ہے، سو غور سے دیکھیں اس بات کو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں ان ریسٹرکشنز کے ساتھ جو میری مانی ہوئی ریسٹرکشنز ہیں، ان پرنسپلز کی بنیاد کے اوپر جن کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی ہوئی ہے، جن کو میں واقعی صحیح غلط کی ڈیفینیشن جو میں مانتا ہوں اس کے مطابق وہ چیزیں ہوں. اقبال کہتے ہیں اس کے اندر کہتے ہیں کہ آئی دیر فور ڈیمانڈ، یہ بہت مشہور ہے نا خطبہ الہ آباد کا، کہ جہاں پہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا دی فارمیشن آف اے کنسولیڈیٹ مسلم اسٹیٹس ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف انڈیا اینڈ اسلام. آئی کہتے ہیں کہ فار اسلام یہ مجھے ملک کیوں چاہیے، یہ اسٹیٹ کیوں چاہیے. فار اسلام an opportunity to rid itself from of the stamps that Arabian imperialism was forced to give it. کہ جو ایک ملوکیت کا دور چلا ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر، جب بادشاہت نے اوور کم کر لی تھا چیز کو، اور اس کے اندر جو دھبے ہمارے کپڑوں پہ لگے ہوئے ہیں اسلام کے، ان سے تو وہ دھونے کا موقع ملے گا. اور پھر سیکنڈ بات کیا ہے کہ ٹو موبلائز، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں موقع ملے گا موبلائز کرنے کا اسلام کے لاز کو، اس کے ایجوکیشن کے طریقوں کو، اس کے کلچر کو، اور جو اسلام کی اوریجنل اسپرٹ ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا موقع ملے گا. اور ماڈرن ٹائمز ود اسپرٹ آف ماڈرن ٹائمز، مطلب ہے کہ ہم ایک ایسی مثالی ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ریاست جو ان لوگوں کی یکجہتی رائے اور ایکشن سے مل کے بن رہی ہو کہ جن کے پرنسپل ایک جیسے ہوں. مطلب ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ مسلمانوں کا جو آئیڈیل تھا وہ کیا تھا، فریڈم، سولیڈیرٹی اینڈ فریڈم
تو اس کا مطلب ہے کہ توحید کی بنیاد کے اوپر ریاست جو بنے گی وہ ان آئیڈیلز کے اوپر بنے گی, وہی اسلامی ریاست کہلائے گی. اور جب وہ بن جائے گی, ہم یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہیں, ہمیں یہاں پہ فریڈم حاصل ہے, بالکل ہے. ایکوالٹی ہے, بالکل ہے. پرابلم کس چیز میں آتی ہے؟ سولیڈیرٹی کے اندر آتی ہے. سولیڈیرٹی کے اندر پرابلم نظر آتی ہے ہمیں. یکجہتی نہیں ہے یہاں پہ, اور نہ ہی بن سکتی ہے. کیوں؟ یہ ملک وہ ہے کہ جو ڈائیورسٹی کو ویلیو کرتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے. لیکن یہاں پہ آپ ایک مثالی معاشرہ بنا کے کسی توحید کے کنسپٹ کو پورٹریٹ نہیں کر سکتے. اچھا رہ سکتے ہیں, ایک آزاد زندگی گزار سکتے ہیں, آپ کو ایکول رائٹس بھی ملیں گے, سب کچھ ملے گا. لیکن آپ یہاں پہ رہتے ہوئے کبھی یہ مت سوچیے گا کہ یہاں پہ آپ جو معاشرہ تخلیق کریں گے اس کو کوئی معاشرہ مانے گا بھی. تو ایسی کوئی مثال اگر اسٹیٹ لیول کے اوپر کہیں پریزنٹ کی جا سکتی ہے تو انہی ملکوں میں کی جا سکتی ہے جہاں پہ مسلم میجورٹی ہو, جہاں پہ ان تین ویلیوز کے ساتھ جو شکل سامنے سیٹ کیا ہے اس کو ایک مثال معاشرے کے طور پہ پیش کیا جا سکے. یہاں پہ جو مثال معاشرہ بنے گا وہ سولیڈیرٹی کی بنیاد پہ نہیں بنے گا, وہ ایکوالٹی, فریڈم اور ڈائیورسٹی کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ایک معاشرہ ہوگا, جس سے توحید کی کوئی جسے توحید ثابت نہیں ہوتی, مختلف توحیدیں ثابت ہوتی ہیں. یہ بات فالو کر رہے ہیں؟ سولیڈیرٹی یکجہتی میں لے کے جاتی ہے, ڈائریکشن دیتی ہے. فالو کریں میری بات کو؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. فریڈم مل جائے گا, ہم اپنی زندگی اپنی طرح سے گزار سکیں گے. یہ بہت ضروری چیز ہے. ہم میں سے کئی لوگوں کو یہ پاکستان میں میسر نہیں ہے, سب کی نہیں بات کر رہا. کچھ لوگوں کو فریڈم پاکستان میں میسر نہیں ہے, ٹھیک ہے, سب کی بات نہیں کر رہا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک معاشرے کی, تو معاشرہ تو وہیں بن کے سامنے آ سکتا ہے جہاں پہ پاپولیشن سپورٹیو ہو اس حوالے سے, ٹھیک ہے. قائد اعظم نے بھی وہی بات کی یہاں پہ کہ the idea was that we should have a state in which we could live and breathe as free men, one thing, and which we could develop according to our own lights and culture, where principle of Islamic social justice could find fair play. وہی بات ہے کہ یہ صرف ملک صرف آپ کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اکانومی بہتر کرنے کے لیے بنایا گیا تو آپ یہاں پہ نہ آتے. مجھے عجیب لگتا ہے نا کہ 14 اگست میں یاد کر رہا تھا کہ ہم گانا گاتے ہیں کہ دل دل پاکستان, جان جان پاکستان, ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, اور ایک گارے ہوتے ہیں کینیڈا میں بیٹھ کے. یعنی کہ ہم چلے گئے ہوئے ہیں وہاں سے ایک اور ملک میں پہنچ چکے ہوئے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے ہم گانا گا رہے ہیں کہ ان کے سوا جانا کہاں, اور یہ کہیں اور جا کے گا رہے ہیں. ہاں یہ رہے تو تب ہے, رہے تو تب ہے, دیکھیں نا, ایک رہے تو تب کی بات ہے اس چیز کے اندر. ادروائز تھاٹس کیا ہیں اس چیز کے بارے میں, ہم پاکستان کے بارے میں کیوں محسوس کرتے ہیں, ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ملک پروگرس کرے, وہ ریزن ہونا چاہیے نا اس چیز کا. ادروائز تو ہم بیسیکلی امیگرینٹس ہیں, ہماری شاید اگلی نسلیں پاکستان کبھی جائیں بھی نا, بہت ممکن ہے. شاید ہمارے بچے چلے جائیں, اس سے اگلی نسلیں ممکن ہے کہ ہم یہیں ہو کے رہ جائیں. بہت سارے لوگ شاید کچھ اٹیمپٹ کریں. میں بھی پچھلے 16 سالوں کے اندر 4 بار کر چکا ہوں اٹیمپٹ سوسائڈ کی, پاکستان جانے کی. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اٹیمپٹ کریں گے, بہت سے لوگ کامیاب ہوں گے, کچھ نہیں ہوں گے. کچھ کی جنریشن کے سارے اسٹیک یہاں پہ ہیں. لیکن یہ بات مت بھولیں, یہ بات مت بھولیں کہ اگر کسی مثالی معاشرے یا ریاست کی مثال دنیا میں پیش کرنی پڑے گی آپ کو, تو وہ کسی مسلم ملک سے نکل کے آئے گی. اور شاید یہی چیز ہمارے اندر ایک ہڈن ایجنڈا کے طور پہ ہمارے دماغ میں ہوتی ہے کہ جب ہم اس کی پروگرس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم چیریٹی پاکستان میں بھیجتے ہیں, یا جب ہم وہاں پہ کسی میں کوئی بھی اچھا کام اس کی پالیٹکس میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں, یا اور معاملات کیوں کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے بیک اینڈ کے اوپر, بیک آف دی ہیڈ, لاشعور کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں بات پتا ہے کہ ہم جس مثالی معاشرے کی بات کرتے ہیں, جو ایگزامپل بنے گا تو ہی بڑی تبدیلی یا کوئی بڑا اچھا میسج آ سکتا ہے دنیا کے اندر, وہ وہیں سے بنے گا. یہاں پہ رہ کے اور فائدے ہیں, بہت اچھے فائدے ہیں, رہنا چاہیے یہاں پر بھی, ٹھیک ہے نا, بڑے کھل کے رہنا چاہیے. ڈائیورسٹی کی ویلیو یہاں پہ ہے. ڈائیورسٹی کی ویلیو کا مطلب ہے کہ آپ جانیں کہ آپ کون ہیں. آپ کا پرائم منسٹر کہتے ہیں یہاں پہ کہ کینیڈا از اے کنٹری وچ از اسٹرانگ not because of its diversity and not in spite of it. ٹروڈو کہتا ہے, اور اس وقت پوری کینیڈا کا سلوگن بنا ہوا ہے کہ کینیڈا جو ایک کنٹری ہے یہ مضبوط ہے, اس کی اسٹرینتھ الائز کرتی ہے اس کی ڈائیورسٹی کے اندر. یہ اس کی ڈائیورسٹی کی وجہ سے مضبوط ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ مختلف قومیں, مختلف لوگ, مختلف مذہب کے لوگ والے اپنی اپنی اسٹرینتھ لے کے آتے ہیں, اور ان کو اس کے اوپر مکمل کھڑے ہو کے ان کو جیتے ہیں.
یہاں پہ آپ پاکستانی اگر کہیں گے اپنے آپ کو تو یہ ڈائیورسٹی کو اون کرنا ہے. آپ اس رنگ میں رنگے چلے جائیں گے تو یہ تو کام ہے ہی نہیں. ایگزسٹ ہی کچھ نہیں کرتا ہے نا کہ اس میں آپ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس کی تو اسٹرینتھ ہی ڈائیورسٹی کے اندر ہے, یعنی کہ اپنی اپنی چیز. ایگزیکٹلی, ہاں بالکل, یہ بہت خوبصورت بات ہے. کینیڈا کو اب پہلے کہتے تھے کینیڈا کو کہ یہ میلٹنگ پاٹ ہے. کیا ہوتا ہے میلٹنگ پاٹ کا مطلب؟ کہ جہاں پہ آپ 10 مسالے ڈالیں اور اس کے اندر سے ایک شوربہ نکال لیں, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہ بچا اس کے اندر, کوئی چیز الگ نہیں ہو سکتی, سنتھسس ہو جاتا ہے. لیکن کینیڈا کی اسٹرینتھ یہ نہیں ہے, آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایسے ملک کے اندر آئے ہوئے ہیں. مطلب کہ پاکستان کو چھوڑ کے اگر کسی ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ملک رہنے کے لیے کوئی ہے تو کینیڈا ہے. کہتے ہیں ڈائیورسٹی کی آپ کی اپنی پہچان کی قدر ہے. آپ قدر نہیں کریں گے تو آپ کہیں اسٹینڈ نہیں کرتے. آپ کے ریلیجن کی سیکنڈ لینگویج کی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی, ہم اپنی زبان کو ریٹین نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ. عجیب ڈائلیما ہے اس چیز کے اندر. حالانکہ یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ سیکنڈ لینگویج کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ سیکھیں. ہمارے پاس جو ہے ہم اس کو ریٹین کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. مطلب ہے کہ ہم کنفیوژن کا شکار ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں. بہت شکریہ جی, میں خیال کافی اس پر بات ہو گئی. جزاک اللہ. السلام علیکم.